مجھے موضوع دیا گیا کہ پاکستان میں جمہوری سیاسی عدم استحکام اور قومی وحدت کا مسئلہ، اور اس میں پھر 3 اور جزوی سوالات دے دیے گئے۔ تاریخی طور پر پاکستان کے جمہوری اداروں کی مضبوطی کے لیے سیاسی جماعتوں کا کیا کردار ہے، قومی وحدت کے لیے ہونے والی سیاسی کوششیں کن خطوط پر استوار رہیں، جمہوری نظام اب تک کلونیل عہد کے اثرات سے باہر کیوں نہیں آیا۔ تو ایک طرح سے ایک موضوع طے کر کے کچھ اس کے پیرامیٹرز بھی بتا دیے گئے ہیں کہ مجھے ان چیزوں کے اوپر گفتگو کرنی ہے۔ جو آؤٹ لائن میں نے آج صبح بیٹھ کے بنائی آج کی گفتگو کے لیے، یہ اگر اس پہ میں تفصیل سے گیا تو ظاہر ہے کہ ٹائم اتنا نہیں ہوگا۔ کوشش کروں گا کہ کچھ بنیادی باتیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کے حوالے سے ناگزیر ہیں ان کا تذکرہ ہم کر لیں گے، اور یہ بھی مجھے یقین ہے کہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں آپ سے وہ آپ کے لیے نئی باتیں نہیں ہوں گی، آپ نے مختلف انداز میں سنی بھی ہوں گی اور اپنے طور پہ ان میں سے ان کے بارے میں سوچا بھی ہوگا۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ اپنا اپنا کہنے کا انداز ہوتا ہے۔ وہ حبیب جالب صاحب کا ایک شعر میں اکثر ایسے موقعوں پہ پڑھتا ہوں کہ اپنے لہجے میں بات اپنی کرو، میر کا شعر تو میر کا شعر ہے۔ تو یہی ہے کہ جو کچھ آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہے اسے میں شاید اپنے انداز سے کہنے کی کوشش کر رہا ہوں گا۔ پاکستان، سیاست، جمہوریت اور تکثیریت، یہ 4 الفاظ ہیں جن کے گرد میری گفتگو اس وقت گھومے گی۔ پاکستان دنیا کا ایک منفرد ملک ان معنوں میں ہے کہ جس زمانے میں پاکستان کا قیام عمل میں آیا، یعنی 20ویں صدی کے تقریباً نصف میں، اس دنیا میں اور بہت سارے ممالک آزاد ہوئے۔ انڈونیشیا آزاد ہوا، اسی طرح سے خود ہندوستان آزاد ہوا، الجزائر آزاد ہوا، افریقہ کے بے شمار ملک آزاد ہوئے۔ لیکن ان ملکوں کی آزادی میں اور پاکستان کی آزادی میں فرق یہ ہے کہ وہ سارے ممالک آزاد ہونے سے پہلے یا غلامی میں جانے سے پہلے اپنا ملک ہونے کا نام اور تشخص رکھتے تھے۔ ان کے اوپر ایک بیرونی طاقت نے آن کے قبضہ کیا، کہیں پہ 100 سال، کہیں 150 سال قبضہ رکھا، اور پھر ان ملکوں نے اپنے آپ کو تحریکوں کے نتیجے میں، جد و جہد کے نتیجے میں، مسلح لڑائیوں کی شکل میں اپنے آپ کو آزاد کروا لیا اور اپنی جو قومی حیثیت تھی اس کو بحال کر لیا۔ پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان انگریز کی آمد سے قبل یہاں نہیں تھا۔ اس نام کی کوئی سیاسی وحدت دنیا میں موجود نہیں تھی۔ زمین یہ موجود تھی ہندوستان کے خطے کے حصے کے طور پہ، لیکن انگریز نے کسی پاکستان نامی ملک پہ قبضہ نہیں کیا تھا۔ لہذا پاکستان جب بنا 1947 میں تو دراصل یہ ہندوستان کی تقسیم کے نتیجے میں وجود میں آیا۔ جس چیز کو ہم بالعموم تحریک آزادی کہتے ہیں، اگر ہم تاریخ کا بغور جائزہ لیں تو 19ویں صدی میں جب ہندوستان میں انگریز کا تسلط مکمل ہوا، تب سے لے کے 1947 تک جو 90 سال ہیں، یعنی 1857 سے 1947 تک، اس میں جو انگریز سے آزادی کی جد و جہد، وہ جد و جہد کرنے والے گروہ اور گروپ مختلف تھے، لیکن کچھ گروہ اور گروپ جو انگریز کے نظام کے اندر رہتے ہوئے، جو کلونیلزم کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، کلونیل اسٹرکچر کے اندر رہتے ہوئے کلونیلزم نے جو رولز آف دا گیم بنائے تھے ان رولز کے مطابق جد و جہد کر رہے تھے، اور ان کی جد و جہد یہ تھی کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ داخلی امور کے اندر خود مختاری دی جائے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ایک لفظ یوز ہوتا تھا کہ ہمیں ڈومینین بنایا جائے۔ ڈومینین وہ ممالک تھے جو
داخلی طور سے آزاد تھے، لیکن ان کا اقتدار اعلیٰ بیرونی طاقت کے پاس تھا، استعماری طاقت کے پاس تھا۔ تو ہمارا مطالبہ نہ تو کانگریس کا یہ تھا کہ ہندوستان کو آزاد کرو، نہ مسلم لیگ کا مطالبہ یہ تھا کہ ہندوستان کو آزاد کرو۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ 1885 میں جب کانگریس بنی تو اس کے جو 3 بڑے مقاصد بیان کیے گئے تھے، ایک مقصد تھا کہ ہندوستانیوں کی ترقی ہو، ہندوستانی آگے بڑھیں، ان کی تعلیم بڑھے۔ دوسرا یہ تھا کہ ہندوستانیوں میں وحدت قائم ہو، ہندوستانی ایک قوم بنے۔ اور تیسرا یہ تھا کہ ہندوستان کے لوگ، ہندوستانی قوم انگریز سے اپنی وابستگی جو ہے، لائلٹی کا یقین دلائیں۔ ہم وہ لائلٹی یقینی بنوائیں گے، یہ کانگریس کا مقصد تھا۔ 21 سال بعد 1906 میں جب مسلم لیگ بنی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہندوستان کی ساری آبادی کو قوم بنائیں گے۔ مسلم لیگ نے کہا کہ ہم مسلمانوں کی ترجمانی کریں گے ہندوستان کے، ہم ہندوستان کے مسلمانوں میں اور دوسری جو آبادیاں ہیں ان کے درمیان ہم آہنگی پیدا کریں گے تاکہ امن قائم ہو۔ اور مسلم لیگ کا بھی تیسرا مقصد یہ تھا to ensure the loyalty towards the British government، برطانوی حکومت سے وفاداری کو یقینی بنائے۔ دونوں جماعتیں آزادی کے لیے نہیں بنی تھیں، اور ان کا ہدف جو تھا وہ تھا کہ ہم ہندوستان کے اندر انگریز کے لائل رہتے ہوئے ایک داخلی طور پر زیادہ خود مختاری حاصل کرتے چلے جائیں۔ مسلمانوں میں ایک شخص تھے، انہوں نے 1903 میں ایک مدعا بیان کر دیا، ایک موقف اختیار کر لیا، آزادی کامل، کہ ہمیں انگریز سے رعایتیں لے کے اور رعایتوں کے اندر سفر کرنے کے بجائے مکمل آزادی کی بات کرنی چاہیے۔ وہ صاحب تھے حسرت موہانی۔ وہ کانگریس سے تعلق رکھتے تھے، کانگریس نے ان کی بات تسلیم نہیں کی، حسرت موہانی اپنی کہتے رہے۔ پھر جب وہ مسلم لیگ میں شامل ہوئے تو انہوں نے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے بھی آزادی کامل کا اعلان کرنا چاہا اور اس کا مطالبہ کیا، مسلم لیگ نے بھی ایکسیپٹ نہیں کیا۔ یہ دونوں جماعتیں ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے ایک بڑی کمیونٹی کے لیے اور ایک اپنی مخصوص کمیونٹی کے لیے اصلاحات چاہتے تھے۔ یہ انگریز کو سوٹ بھی کرتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ کانگریس کی لیڈرشپ تو ایک مقام پہ آن کے 1930-31 میں جب وہ مزاحمت پہ آمادہ ہوئی تو ان کی لیڈرشپ کو اریسٹ بھی کیا گیا، لیکن بحیثیت مجموعی نہ تو کبھی کانگریس کی لیڈرشپ گرفتار ہوئی اور نہ مسلم لیگ کی لیڈرشپ گرفتار ہوئی۔ ایک بڑی پرامن بقائے باہمی کے اصول کے تحت جو ہے وہ چل رہے تھے۔ ہندوستان کی تقسیم اس وقت واضح ہوئی، یا آزادی اس وقت واضح ہوئی جب دوسری جنگ عظیم ہوئی، اور دوسری جنگ عظیم کے دوران ہی انگریز نے کہہ دیا تھا کہ جنگ کے بعد ہم ہندوستان کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ جو آزادی کی تحریک چلانے والے تھے وہ انتہا پسند گروپ تھے، غدر پارٹی تھی، جمعیت علماء ہند تھی، جن کے علماء کو سزائیں ہوئیں اور جو کالا پانی انہیں کیا گیا۔ لیکن یہ دو جماعتیں تھیں، یہ مین اسٹریم پارٹیاں تھیں، یہ صرف اصلاحات چاہتی تھیں۔ جنگ عظیم کے وقت واضح ہوا کہ نہیں، یہ استعماری طاقت تو چھوڑ کے خود ہی جا رہی ہے، تو پھر کانگریس نے کہا کوئٹ انڈیا، چھوڑو ہندوستان کو، جاؤ۔ اور مسلم لیگ نے نعرہ بلند کیا ڈیوائیڈ اینڈ کوئٹ انڈیا، ہندوستان کو تقسیم کرو اور پھر جاؤ۔ 1940 سے 1947 تک ہماری جد و جہد یہ رہی۔ تو بالعموم جس چیز کو ہم جد و جہد آزادی کہتے ہیں، حقیقت میں وہ آزادی کی جد و جہد سے زیادہ ہماری مسلم لیگ کی جو تحریک ہے وہ تقسیم ہند کی تحریک تھی، یا یہ کہ پہلے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے لیے
ایک بہتر ڈیل حاصل کرنے کی کوشش، اور جب دیکھا کہ کانگریس اس پہ راضی نہیں ہو رہی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہندوستان کو تقسیم کر دیں۔ تو یہ مسلم سیپریٹزم کی تحریک تھی جو منتج ہوئی تقسیم ہند پہ اور قیام پاکستان کے اوپر۔ اب پاکستان ایک نیا ملک ہے جو اس سے پہلے وجود نہیں رکھتا تھا، خطہ موجود تھا، تہذیب موجود تھی، ثقافتیں موجود تھیں، موئنجو کے زمانے سے یہ تہذیب چلی آ رہی تھی، لیکن ایک سیاسی وحدت کی حیثیت سے اس خطے کا نام پاکستان کبھی نہیں تھا۔ یہ ملک بنا 1947 میں۔ دوسری اہم بات یہ کہ اس کے لیے کوئی مسلح جد و جہد نہیں کی گئی، جیسے الجزائر کی آزادی کے لیے ہوئی، جیسے انڈونیشیا کی آزادی کے لیے ہوئی، ویتنام کی آزادی کے لیے ہوئی۔ پاکستان تمام تر ایک بڑے وکیل کے دلائل اور ان کی ذہن رسا، ان کی سیاسی سمجھیے کہ ذکاوت، اس کا حاصل ہے۔ ایک کانسٹیٹیوشنل اسٹرگل، ایک لیگل اسٹرگل، اور وہ لیگل اسٹرگل کرنے والی شخصیت بڑی اپنی ذاتی خصوصیات رکھتی تھی کہ وہ مغرب کے جمہوری نظاموں کو بہت کلوزلی دیکھ کے آئی تھیں، اور یہاں آن کے انہوں نے یہ دیکھا کہ ہندوستان کے اندر اگر وہی جمہوری اصول آ گیا جس کے آثار تھے، جس کے مطالبے کیے جا رہے تھے کہ جیسا نظام آپ کے ہیں یہاں نافذ کیجئے، اور انگریز نے شروعات بھی کر دی تھی۔ دو چیزیں کی تھیں انگریز نے یہاں آنے کے بعد، جس سے آئندہ کے سیاسی سفر کی راہیں متعین ہوئی۔ ایک تو انگریز نے یہاں آنے کے بعد نمائندہ ادارے بنائے۔ کراچی میں اب تو آپ لوگ کوئی ایبٹ آباد سے آیا ہوا ہے، کوئی میاں والی سے، کوئی فریئر ہال کتنے لوگوں نے دیکھا؟ فریئر ہال ان صاحب کے نام پہ ہے جن کا نام بارٹر فریئر تھا، جو سندھ کے چیف کمشنر تھے، اور انگریز نے سندھ پہ قبضہ کرنے کے بعد اس کو مرج کر دیا تھا بمبئی کے ساتھ۔ تو کچھ عرصہ جو ہے یہ سندھ ایک کمشنری کی حیثیت سے تھا، اور وہ یہاں کے کمشنر تھے، بہت بارسوخ طاقتور بیوروکریٹ تھے۔ نیا نیا ایسٹ انڈیا کمپنی کا کنٹرول مکمل ہوا تھا، اور 1857 کے بعد ہندوستان کو سلطنت برطانیہ کی کالونی بنا دیا گیا تھا۔ بارٹل فریئر صاحب نے اپنی حکومت کو مشورہ دیا کہ اتنے بڑے ملک کے اوپر قبضہ رکھنا آسان کام نہیں ہوگا۔ دیکھیے 1857 میں ہندوستان کی آبادی 35 کروڑ تھی، یورپ کی آبادی کا کئی گنا زیادہ، پورے یورپ کی آبادی کا۔ اور جو انگریز یہاں حکومت کرنے کے لیے آئے تھے، وائس رائے سے لے کے کلرک تک 6,000 افراد تھے جو 35 کروڑ کی قوم پر حکومت کرنے کا ذمہ دار تھے۔ کیسے نظام چلائیں گے؟ صوبے ہیں، ریاستیں ہیں، 550 سے زیادہ ریاستیں ہندوستان میں، اتنا بڑا خطہ۔ تو بارٹل فریئر صاحب نے اپنی حکومت کو مشورہ دیا کہ دیکھیے ایک ہی صورت ہے، ورنہ تو ہم ایک ہفتہ نہیں حکومت کر سکتے، جس دن بغاوت کا ان کے ذہن میں آیا ہمیں نکال باہر کریں گے۔ کوئی ایسا نظام وضع کیا جائے کہ ہندوستان کی آبادی کو ہم اپنے نظام حکومت کا حصہ بنا لیں، اور جو قوانین بنانے والے ہمارے ادارے ہوں ان میں بھی ان لوگوں کو لے آئیں تاکہ انہیں یہ تاثر ملے کہ یہ قوانین تو ہم خود بنا رہے ہیں تو اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ چنانچہ نمائندہ ادارے بنے، لوکل گورنمنٹ ادارے بننے شروع ہوئے، گاؤں کی سطح پہ، ڈسٹرکٹ کی سطح کے اوپر، تو نمائندہ اداروں کا نظام شروع ہوا۔ اب نمائندہ اداروں کے اندر پہلے تو انگریز خود ہی نامزد کر دیتا تھا، پھر یہ ہوا کہ نہیں، کچھ لوگ نامزد ہوں گے، کچھ منتخب ہوں گے۔ تو جب منتخب ہوں گے تو جہاں انتخاب کا نظام آتا ہے وہاں شناختیں آ جاتی ہیں،
ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں، ہم سب رہ رہے ہیں، 5 سال آرام سے رہ رہے ہوتے ہیں، انتخاب کے وقت وہ آرائی بن جاتا ہے، وہ بٹ بن جاتا ہے، وہ شیخ بن کے نکل آتا ہے، وہ بریلوی ہے، وہ دیوبندی ہے۔ سیاسی جماعتیں اپنے اپنے کلائنٹیل ڈھونڈنے کے لیے، اپنے اپنے حلقہ نیابت بنانے کے لیے شناختوں کا سہارا لیتے ہیں۔ تو نمائندہ اداروں کے آنے سے یہ میدان کھل گیا کہ اب لوگ شناختوں کی بنیاد پہ سیاست کریں گے۔ بابر کے زمانے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، اکبر کے زمانے میں مسئلہ نہیں تھا، اورنگزیب کے زمانے میں مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ انتخاب ہی نہیں ہوتا تھا۔ جو دہلی پہ قبضہ کر لیتا تھا وہ ہندوستان کے بادشاہ ہو جاتا تھا، سارا ہندوستان مان بھی لیتا تھا۔ تو ایک تو یہ ہوا۔ اب مسلمانوں کو یہ بات تو پتہ تھی کہ ہم کم ہیں، ہندو زیادہ ہیں، لیکن جب یہ نمائندگی کا نظام آیا اور اندیشہ ہوا کہ جی اب تو سب اپنی اپنی شناخت کے مطابق کریں گے، تو انگریز کے دوسرے اقدام نے اور راستہ واضح کر دیا جو ہندوستان میں پہلے نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے ہر 3 سال بعد مردم شماری کا اقدام اٹھا لیا۔ اب پتہ چلا کہ اوہ اچھا، یہ تو ہمیں پتہ تھا کہ ہم کم ہیں، یہ نہیں پتہ تھا کہ ہم پورے ہندوستان میں صرف 24% ہیں، اور یو پی پہ ہم حکمران تھے۔ بھئی ہمارا بادشاہ بیٹھتا تھا دہلی میں، اور آگرہ ہمارا تھا، اور عدالتوں میں جج ہمارے تھے، فارسی زبان ریاست سرکار کی زبان تھی۔ کسی نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ہم تو پوری یو پی کی یو پی جو ہے، پورا یو پی آج بھی یورپ سے بڑا ہے، اور ہم یو پی کی آبادی کا صرف 13%۔ کیا ہمارا مستقبل ہوگا اب جب کہ نمائندہ ادارے آ رہے ہیں؟ سر سید احمد خان نے سب سے پہلے یہ سوچا کہ بھائی معاملہ نہیں چلے گا، اور تعلیم میں بھی یہ ہم سے آگے، اور ملازمتوں میں بھی یہ آگے آ جائیں گے۔ انگریز نے جو ہے وہ فارسی کو سرکاری زبان ختم کر دیا، تو اب ایک ہی صورت ہے کہ ہم اپنی شناخت کی بنیاد پہ سیاست کریں۔ انہوں نے مسلم قومیت کا ایک بیانیہ تیار کیا، وہ آگے چلتا رہا، اور مسلم لیگ نے بھی اسی کو ایڈاپٹ کیا۔ قائد اعظم شروع میں بالکل اس کے قائل نہیں تھے۔ 1913 میں قائد اعظم مسلم لیگ میں شامل ہوئے، اس سے پہلے وہ کانگریس میں تھے، لیکن نوجوان تھے، وکیل تھے، بہت ان کی قانون کی مہارت تھی، کانگریس کے لیے بھی ہر دل عزیز تھے اور مسلم لیگ کے لیے بھی۔ قائد اعظم مسلم لیگ میں 1913 میں شرط پہ شامل ہوئے کہ میں کانگریس کی رکنیت نہیں چھوڑوں گا، تو 1913 سے 1920 تک قائد اعظم دونوں جماعتوں کے رکن تھے۔ 1920 میں جب انہوں نے دیکھا کہ جو میں ہندو مسلم اتحاد کی کوششیں کر رہا ہوں اور مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کانگریس ان کوششوں کو اپریشیٹ نہیں کر رہی، تو انہوں نے فائنلی کانگریس چھوڑی اور مسلم لیگ ہی کے پلیٹ فارم کو پکڑے رکھا۔ 1940 تک قائد اعظم کی کوشش رہی کہ مسلمان اقلیت کے لیے کوئی اچھا ڈیل حاصل کر لیں۔ بہت سارے لوگ تھے جو مسلمانوں کو قوم کہہ رہے تھے، لیکن مسلم لیگ نے ابھی مسلمانوں کو ایک قوم کے طور پہ پروجیکٹ کرنا نہیں شروع کیا تھا۔ یہ جو 1940 کی قرارداد ہے، جس کی اب سے کوئی چند روز پہلے آپ نے سیلیبریٹ بھی کیا ہے، یہ قرارداد ٹرننگ پوائنٹ تھا، جہاں جناح صاحب نے کہا کہ مسلمان ایک اقلیت نہیں بلکہ ایک قوم ہیں، اور قوموں کی جو بھی بین الاقوامی شناخت ہے اور جو تعریف ہے، from all the yardsticks of international law, Muslims of India are a distinct nation۔ ان کا کلچر الگ ہے، ان کی زبان ہے، ان کے اطوار ہیں، ان کی پریکٹسز ہیں، ان کی تاریخ ہے، ہر اعتبار سے ایک الگ قوم ہے۔ ہندوستان ایک ملک نہیں ہے، ہندوستان ایک بر عظیم ہے، اور اس بر عظیم میں صرف یہ 2 قومیں نہیں رہتی، اور بھی قومیں رہتی ہیں۔ سب قوموں کو
قوموں کا حق خود ارادی کا جو قانون ہے دنیا مان رہی ہے، لیگ آف نیشنز 1926 میں بن چکی تھی، انہوں نے کہا کہ سب قوموں کو یہ حق حاصل ہے، ہم مسلمان قوم کے اس حق کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ پاکستان کا قیام عمل میں آیا، ایک تو یہ کہ نئے سیاسی وجود کے طور پہ، دوسری یہ کہ کسی مسلح جد و جہد کے نتیجے میں نہیں بلکہ قانونی لڑائیوں کے نتیجے میں۔ قانونی لڑائی لڑی ایک ایسے صاحب نے کہ جن کی کیریئر کو آپ پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ صرف ذہنی ذہن تھا اور اپنے مخالفین کو بہت ٹف ٹائم دیتے تھے۔ مذاکرات کی میز پہ انگریز وائس رائے لکھا ہوا ہے کہ جناح سے ہاتھ ملانے کے بعد ہاتھ سے پسینہ پوچھنا پڑتا تھا، اس لیے کہ اتنا ٹف ٹائم وہ دیتے تھے۔ ہارڈ بارگینر تھے، قانون کی زبان میں، دلائل کی زبان میں بات کرتے تھے۔ 20 مثالیں میں دے سکتا ہوں لیکن وقت ہمارے پاس شاید نہ ہو۔ تو پاکستان جب بنا تو ایک تو قانونی ذرائع سے بنا، اور جب آخر میں طے ہو گیا کہ ٹھیک ہے ہندوستان 2 قوموں کا ملک ہے اور مسلمان قوم اپنے لیے ایک الگ وطن چاہ رہی ہے، تو کیا اب اس مسلمان قوم میں سارے مسلمان شامل ہیں ہندوستان کے؟ بلکہ گاندھی نے تو جناح صاحب سے عجیب ٹیڑھا سوال کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر مذہب کی بنیاد پہ قوم بنتی ہے تو ایران کے مسلمان کیا آپ کی قوم میں نہیں شامل، یا افغانستان کے مسلمان آپ کی قوم میں نہیں شامل؟ تو جناح صاحب نے کہا نہیں، ہم صرف ہندوستان کے مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو قوم کی تعریف کے اندر سیاسی دانش عرب یہ کہتے ہیں کہ باؤنڈریز ڈیفائن کی جاتی ہیں، کون ہماری قوم میں ہے، کون ہماری قوم میں نہیں ہے۔ مسلم لیگ اور جناح صاحب مسلمانوں کو ایک قوم بھی کہہ رہے تھے، لیکن ہندوستان سے باہر کے مسلمانوں کو اس قوم کا حصہ نہیں کہہ رہے تھے۔ انہوں نے باؤنڈری بنائی تھی اس قوم کی، ہندوستان کے مسلمان۔ اچھا، تو اب ہندوستان کے مسلمان تو بہار میں بھی تھے اور یو پی میں بھی تھے اور بھوپال میں بھی تھے اور گجرات میں بھی تھے، یہاں تو تھے ہی پنجاب، سندھ اور بنگال وغیرہ میں۔ تب اس 2 قومی نظریے کو گرافٹ کیا گیا علاقے کے اوپر کہ ان علاقوں پر مشتمل الگ ملک بنایا جائے جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ تو وہ سندھ میں تھی اور پنجاب میں تھی اور بنگال میں تھی اور فرنٹیئر اور بلوچستان میں تھی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر ان علاقوں پر مشتمل ملک بنے اور اس ملک کے جو مسلمان ہیں وہ ایک قوم ہے۔ اور یہ اس طرح کی تقسیم ہوئی کہ پاکستان میں جو مسلمان پائے گئے یا مائیگریٹ کر کے آ گئے پاکستان، اس کے باوجود ہندوستان میں زیادہ مسلمان تھے، اور آج بھی ہندوستان میں پاکستان سے زیادہ مسلمان ہیں یا کم و بیش اتنے ہی مسلمان ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان بنا تو علاقے کا فیکٹر بہت امپورٹنٹ فیکٹر تھا۔ ایک لفظ ہوتا ہے جسے ہم ڈائسپرا کہتے ہیں، ڈائسپرا بکھری ہوئی آبادی کو کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہیں آج پاکستانی ڈائسپرا، تو پاکستانی ڈائسپرا وہ پاکستانی ہیں جو پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں، نیوزی لینڈ میں، کینیڈا، امریکہ، برطانیہ، وہ پاکستانی ڈائسپرا ہے۔ ہندوستان کا مسلمان بھی ڈائسپرا کی شکل میں رہ رہا تھا۔ پاکستان اس پورے ڈائسپرا کے لیے نہیں بنا بلکہ ان علاقوں پر مشتمل ملک بنا جہاں مسلمان اکثریت میں تھے۔ تو ٹیریٹری کا فیکٹر جو ہے اسے ماننا پڑا، علاقے کے جو فیکٹر ہے اسے ماننا پڑا۔ تو پھر یہی کہ بھائی ان علاقے کے لوگوں سے تو پوچھو۔ مجھے تحریک مسلم لیگ کا قیام بنگال میں ہوا ہے، ٹھیک ہے، لکھنؤ پیکٹ تو لکھنؤ میں سائن کیا گیا، خلافت موومنٹ دہلی سے شروع ہوئی اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں پھیل گئی۔ بانی پاکستان بمبئی میں رہتے تھے، پاکستان بن رہا ہے ادھر اس علاقے میں اور بنگال میں۔ تو جن علاقوں پر مشتمل ملک بنا رہے ہیں ان علاقوں سے تو پوچھو کہ تم چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے۔ سندھ کی اسمبلی نے فیصلہ کیا، یا سندھ کی اسمبلی کے مسلمان
ممبرز نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم ہندوستان کی وفاق میں نہیں، پاکستان کے وفاق میں رہیں گے۔ بنگال، جو ہمارے مختلف صوبے تھے، ان کی جو مسلم نمائندگی تھی، انہوں نے فیصلہ کیا، صوبہ سرحد میں ریفرینڈم کے ذریعے یہ فیصلہ لیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ایک وفاق کے طور پہ وجود میں آیا، جمہوری طریقے سے وجود میں آیا، ایک وفاق کے طور پہ وجود میں آیا۔ تو پاکستان کی اساس ہے وفاقی جمہوریت، اور اگر جمہوریت اور وفاقیت نہ ہو، اور جمہوریت اور تکثیریت نہ ہو، کیونکہ جو وفاق ہے اس کے اندر جو وحدتیں ہیں، سندھ ہے، بلوچستان ہے، پنجاب ہے، خیبر پختونخوا، پہلے بنگال بھی تھا، ان کا اپنا کلچر ہے، ان کی اپنی تہذیبی شناختیں ہیں، ان کا لٹریچر ہے، ان کی وابستگیاں ہیں۔ ہمارے یہاں بڑا عام سے جملہ ہے کہ جی میں پہلے پاکستانی ہوں، پھر میں پنجابی یا بلوچ اور سندھی ہوں۔ اب پتہ نہیں اس میں کیا خوبی ہے اس جملے کے اندر، اس سے کیا ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں؟ بھئی پاکستانی تو آپ 75 سال پہلے بنے، پنجابی تو آپ 3000 سال سے تھے، سندھی تو آپ 3500 سال سے تھے۔ اپنی کچھ شناختوں کو کیوں ہم ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اسے قومی وحدت کے لیے کیوں ضروری سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ ایک فرد کی ایک وقت میں کئی شناختیں ہو سکتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، میری ایک شناخت ہے میں اردو اسپیکنگ ہوں، میری ایک شناخت ہے کہ میں سندھ کا باشندہ ہوں، میں پرائیڈ محسوس کرتا ہوں کہ میں سندھ میں رہتا ہوں۔ میری ایک تیسری شناخت ہے کہ میں پاکستانی ہوں، میری ایک شناخت ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ میں جب یورپ، امریکہ، کینیڈا جاؤں گا، وہاں پہ میری ایک اور شناخت بن جائے گی، وہاں جو ہے وہ ہندوستان کے ہندو اور سکھ اور سری لنکا کے سری لنکن، وہ سب میرے ساتھ مل کے کمیونٹی، ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہم لوگ بنا رہے ہوں گے، اور ساؤتھ ایشین کلبز ہوں گے، اور ساؤتھ ایشین ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوں گی، ہم ایک دوسرے کی تقاریب میں جائیں گے، وہاں ہماری ایک اور شناخت ہے۔ تو انسان کی بیک وقت کئی شناختیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تکثیری معاشرے کی خوبی یہ ہے کہ اس میں سندھی بھی ہیں، بلوچ، پٹھان سب ہیں۔ ان سب کا اعتراف کیا جانا چاہیے، ان سب کو ایکنالج کرنا چاہیے، تب ہی معاشرے میں امن قائم ہوگا۔ اور نہ صرف زبانی اعتراف کریں، نہ صرف ایکنالج کریں اس کو، بلکہ اس کو اپنی سیاسی بنیاد بنائیں، اس کو آپ اپنے اداروں کی شکل میں متشکل کریں، جسے ہم فیڈرل انسٹیٹیوشنز کہتے ہیں۔ ہماری پارلیمنٹ کا ایوان بالا سینٹ ہے، قومی اسمبلی میں سارے صوبوں کو نمائندگی ملتی ہے آبادی کی بنیاد پہ۔ پنجاب کی آبادی 56% ہے ملک کی، تو اسے 56% سیٹیں، اور بلوچستان کی 5% ہے تو اسے 5% نشستیں۔ لیکن سینٹ وفاق کا ایوان ہے، وہاں پہ چاروں صوبوں کی برابر نمائندگی ہے۔ وہاں کوئی یہ نہیں کہتا کہ جناب بلوچستان چھوٹا ایسے بھی 24 نمائندگی دے دی، اور پنجاب اتنا بڑا ہے اسے بھی 24 دے دی۔ ہماری اساس میں کیونکہ یہ تکثیریت موجود ہے، ہماری اساس میں یہ وفاقیت موجود ہے، لہذا ہم نے 2 ایوان بنائے۔ قومی اسمبلی جمہوری اصول کی نمائندگی کرتا ہے، اور سینٹ جو ہے وہ تکثیریت کا اور وفاقیت کے اصول کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ ہے پاکستان کی اساس، اسی پہ یہ ملک بنا تھا، اور اسی پہ اس کو ترقی کرنی تھی۔ لیکن ہوا کیا؟ یہ تو 1973 میں جا کے ہم نے یہ ادارے بنا لیے، لیکن 1973 سے پہلے تو ہم یہ بھی نہیں ایکسیپٹ کر رہے تھے۔ ایک شدت سے مرکزیت پسندانہ نظام کو رائج کرنے کی کوشش، اور 1973 کے بعد بھی، آئین بننے کے بعد بھی وہ کوششیں کسی نہ کسی شکل میں جاری رہی۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ تاریخی طور پر ہمارے ہاں سیاسی ادارے اس لیے نہیں بنے کہ آزادی کے بعد ہم نے وہ جو کلونیل نظام ہے اس کو چھوڑا نہیں، ہم اسی نظام پہ چلتے رہے۔
9 سال تک ہم نے آئین نہیں بنایا، اور 9 سال تک 1935 کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ جو ایک غلام ملک کے لیے، ایک نوآبادی کے لیے بنایا گیا تھا، وہ ہمارا عبوری دستور بنا رہا۔ جو وائس رائے کے اختیارات تھے وہ ہم نے اپنی گورنر جنرل کو دیے۔ جب تک قائد اعظم گورنر جنرل تھے کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ بھئی یہ تو وہ اختیارات ہیں جو وائس رائے استعمال کرتا تھا۔ لیکن قائد اعظم کے بعد جو گورنر جنرل آئے، انہوں نے تو وہ نہ بابائے قوم تھے، نہ ان کا تحریک آزادی میں کوئی کردار تھا، لہذا انہوں نے صرف وائس رائے بن کے حکومت کی۔ 9 سال بعد ہم نے آئین بنایا، 2.5 سال بعد اس آئین کو ختم کر کے ملک میں مارشل لاء نافذ کیا گیا۔ اب اگر تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے میں دیکھوں تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں جو سب سے بڑا سمجھیں کہ قومی وحدت کو نقصان پہنچانے والا فیصلہ ہوا، پہلے بھی ہوئے لیکن ان کی کسی نہ کسی شکل میں تلافی ہو رہی تھی۔ مثلا 1954 میں اسمبلی توڑ دی گئی، لیکن اس کے بعد چلیے 2 سال بعد آئین بن گیا۔ آئین میں بھی بنگالیوں کے ساتھ زیادتی کی گئی، ان کو 54% نمائندگی دینے کے بجائے 50% نمائندگی دی گئی۔ انہوں نے مان لیا کہ آئین نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے۔ لیکن 1958 کا مارشل لاء جو ہے، اس نے ہماری قومی وحدت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا، اور وقت ہوا تو میں بہت تفصیل سے بھی بتا سکتا ہوں کہ 1958 کے مارشل لاء نے پہلی دفعہ بنگال کو یہ تاثر دیا کہ اب پاکستان میں رہنا ہمارے لیے صرف خسارے کا سودا ہے، کیونکہ مارشل لاء فوج نے لگایا تھا بیوروکریسی کی مدد سے۔ نہ فوج میں بنگالیوں کی کوئی نمائندگی تھی، نہ بیوروکریسی میں کوئی قابل ذکر نمائندگی تھی۔ تو اب وہ ماضی میں جیسا تیسا بھی نظام تھا، جو سویلین نظام تھا، اس نظام کے اندر کچھ نہ کچھ بنگال کی اشک شوئی ہو جاتی تھی۔ 7 وزرائے اعظم آئے ان 11 سالوں میں ابتدا کے، ان 7 میں سے 3 بنگالی تھے۔ خواجہ ناظم الدین بنگالی تھے، محمد علی بوگرا بنگالی تھے، حسین شہید سہروردی بنگالی تھے۔ فرق پڑتا ہے اگر کسی علاقے کا آدمی وزیر اعظم ہو تو کم از کم یہ تو تاثر ملتا ہے کہ نہیں، پاور اسٹرکچر میں ہمارا کچھ حصہ بن گیا۔ ان 11 سالوں میں پاکستان میں 2 اسپیکرز آئے قومی اسمبلی کے، مولوی تمیز الدین خان اور مولانا اکرم خان، دونوں بنگالی تھے۔ تو بنگال کو کچھ یہ تاثر تھا کہ بھئی ٹھیک ہے، ہمیں کچھ تو مل رہا ہے، اور اب آئین بھی بن گیا ہے، الیکشن ہوں گے تو اس کے بعد ہم پھر بہتر پوزیشن میں آ جائیں گے، اپنے حقوق حاصل کریں گے۔ لیکن جب آئین ہی توڑ دیا گیا، ختم کر دیا گیا اور فوج آ گئی، تو اس کے بعد بنگال کے لیے امیدیں ختم ہو گئیں۔ ایک بیچ میں امید ان کی آئی جب 1965 کا الیکشن ہوا اور محترمہ فاطمہ جناح جو ہیں، انہیں اپوزیشن کی ساری پارٹیز نے اپنا مشترکہ امیدوار بنایا ایوب خان کے خلاف۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ایوب خان 1962 میں اپنا آئین دے چکے تھے، صدارتی نظام لا چکے تھے۔ انتخاب کا طریقہ جسے بالغ رائے دہی کہتے ہیں، صبح آپ کی کوئی بات بھی شاید ہو رہی تھی، 1 مین 1 ووٹ، وہ سب ختم ہو چکا تھا۔ 80,000 اراکین بی ڈی ممبر تھے، 40,000 مشرقی پاکستان میں، 40,000 مغربی پاکستان میں۔ انہوں نے صدر صاحب کے لیے ووٹ ڈالنے تھے، اور فاطمہ جناح اپوزیشن کی لیڈر کی حیثیت سے انہی 80,000 لوگوں کے سامنے جا کے کہہ رہی ہیں کہ مجھے آپ صدر بنائیے، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم جب جیت جائیں گے تو ہم صدارتی نظام ختم کر دیں گے، پارلیمانی نظام لے آئیں گے، 1956 کے دستور کو بحال کر دیں گے، جس کا یہ بھی مطلب تھا کہ وہ ان 80,000 لوگوں سے یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ مجھے ووٹ دیں، اور جیتنے کے بعد ہم بالغ رائے دہی کا نظام لے آئیں گے، قوم براہ راست ووٹ ڈالا کرے گی، آپ 80,000 اراکین جو ہیں
آپ کو زحمت نہیں دی جائے گی آئندہ ووٹ ڈالنے کی؟ آپ بتائیں، دنیا میں کوئی شخص الیکٹوریٹ کے سامنے جائے، رائے دہندگان جو ووٹ ڈالنے والے لوگ ہیں 80,000 ان کے آگے جائے اور جا کے یہ کہے کہ مجھے ووٹ دو تاکہ میں یہ نظام ختم کر دوں اور تمہیں آئندہ ووٹ ڈالنے کی زحمت ہم نہیں دیں گے، آئندہ عوام خود ووٹ ڈالیں گے؟ آپ تصور کریں کہ کون ووٹ ڈالے گا؟ سب کا آپ کا یہی کہنا ہے کوئی ووٹ نہیں دے گا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ مشرقی پاکستان کے 40,000 بی ڈی ممبرز میں سے 18,500 ممبرز نے فاطمہ جناح کو ووٹ دیا۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ بنگال کا خیال یہ تھا کہ جمہوریت ہی میں ہماری کچھ بچت ہے، کچھ ہم کو پاکستان میں اگر جمہوریت آ گئی تو پاکستان کے ساتھ ہم چل سکیں گے، ورنہ تو یہ فوجی آمریت ہے، ہم نے کیا کر لینا ہے۔ 1970 کے الیکشنز ہوئے، ان الیکشن سے پہلے بنگال کا اتنا زبردست پریشر تھا کہ یحییٰ خان نے مان لیا اور 1 مین 1 ووٹ کر دیا گیا، یعنی یہ کہ اب ان کو جو 54% ہیں ان کو اسمبلی میں 54% نمائندگی حاصل ہوگی، اور مغربی پاکستان کے چاروں صوبوں میں جو 46% آبادی ہے اس کو 46% نمائندگی اسمبلی میں حاصل ہوگی۔ یحییٰ خان کی ساری ایجنسیوں نے انہیں اطلاع یہ دی تھی کہ مشرقی پاکستان میں سیاسی جماعتیں جب جائیں گی تو کسی کو 20% سیٹیں ملیں گی، کسی کو 40% ملیں گی، کوئی ایک پارٹی جو ہے واضح اکثریت حاصل نہیں کر سکے گی، لازماً وہ مغربی پاکستان کی کسی پارٹی سے ڈیل کریں گی، کوئی کولیشن بنائیں گی، مخلوط حکومت بنے گی۔ سو یحییٰ خان نے یہ اقدام اٹھا لیا اور آبادی کی بنیاد پہ نمائندگی دے دی اور مشرقی پاکستان کا مطالبہ مان لیا گیا۔ 300 اسمبلی کی سیٹیں تھیں جن میں سے 162 سیٹیں مشرقی پاکستان کی اور 138 ان 4 صوبوں کی۔ کرنا یہ ہوا کہ الیکشنز میں مشرقی پاکستان کی ایک ہی پارٹی نے 162 میں سے 160 سیٹیں جیت لیں۔ ہمارے پاور ہولڈرز جو ہیں ان کی نیندیں اڑ گئیں کہ یہ کیا ہوا، اب کیا کریں؟ اصول کا فیصلہ یہ ہوتا، جمہوریت کا فیصلہ یہ ہوتا کہ آپ عوام کی رائے کو مان لیجئے، اور جب آپ کسی پارٹی کو یہ الاؤنس دے رہے، الاؤنس بھی کیا، ان کو ان کا حق دے رہے ہیں کہ جتنی سیٹیں جیتتی ہیں اسی کی مناسبت سے آگے کا سفر طے ہوگا، تو اس سے پھر سیاسی لین دین بھی ہو سکتا ہے، ڈائیلاگ ہو سکتا ہے، بات چیت ہو سکتی ہے۔ لیکن ایسا لگا کہ اب یہ تو اتنا بڑا فیصلہ ہو گیا، اب کیا کریں؟ اب لیت و لال سے کام لینا شروع کیا گیا۔ 7 دسمبر کو الیکشن ہوئے ہیں 1971 میں 70 میں، اور پورا دسمبر، جنوری، فروری، مارچ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ یحییٰ خان کی ٹیم جا رہی ہے تو وہ بات چیت کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کی ٹیم جا رہی ہے وہ بات کر رہی ہے، کبھی پیپلز پارٹی کی ٹیم مجیب الرحمان کی پارٹی سے، کبھی یحییٰ خان مجیب کی پارٹی سے، کبھی مجیب الرحمان اس سے، اور کسی فارمولے پہ نہیں پہنچ پا رہے، اس لیے کہ مشرقی پاکستان کا جو فیصلہ ہے اسے قبول نہیں کرنا تھا۔ ایک دفعہ آپ کہہ دیتے کہ جی یہ ہمیں قبول ہے، پھر آپ اگر ان سے بات کرتے تو ظاہر ہے کہ شیخ مجیب الرحمان کو پتہ تھا، عوامی لیگ کو بھی پتہ تھا کہ یہ الیکشن کا رزلٹ آیا ہے، پہلے کانسٹیٹیوشن بنے گا پھر میں وزیر اعظم بنوں گا، اور کانسٹیٹیوشن ایک وفاق کے لیے بننا ہے، ایک فیڈریشن کا کانسٹیٹیوشن کسی ایک پروونس کی مرضی سے نہیں بن سکتا۔ ان کی مجبوری ہوتی کہ وہ سندھ کو ساتھ ملاتے، کسی صورت بلوچستان کو ملاتے، یک طرفہ نہ کرتے، اس طرف گئے ہی نہیں، اور ان سے کہا گیا، پریشر ڈالا گیا، اور وہ خود اتنے چارجڈ بنگال کا انوائرمنٹ،
مظاہرے ہو رہے ہیں. بنگالی جو ہے وہ میں قوموں کے بارے میں جنرلائز کرنے کے کو نہیں مانتا، لیکن ایک بات ہے کہی جاتی ہے کہ بنگالی محبت میں بھی انتہا پسند اور نفرت میں بھی انتہا پسند. آپ ان کو برسوں سے ان کا حق نہیں دے رہے، اور اب جب وہ بیلٹ پیپر کے ذریعے سے رزلٹ سامنے آ گیا، اب آپ جو ہیں وہ لیت و لال سے کام کر رہے ہیں. مذاکرات کے بجائے آپ جنرل یحییٰ خان نے کہا کہ I will find the way through the barrel of the gun، میں بندوق کی نالی سے اپنا راستہ نکالوں گا. سو آپ نے نکالا، اور آپ نے دیکھا کہ اس راستے کے نتیجے میں قومی وحدت کا کیا ہوا. تو پاکستان میں یہ 4 فوجی حکومتیں آ چکی ہیں، اور فوجی حکومتیں جو ہیں وہ قومی وحدت کا اپنا ایک تصور رکھتی ہیں جو اس سے یکسر مختلف ہے جو ایک تکثیریت پسند معاشرے کے اندر ہو سکتا ہے. دیکھیے، ہم ایک پلورل سوسائٹی ہیں، ایک تکثیریت پسند معاشرہ ہے، ہماری تہذیبیں ہیں، کلچرز ہیں، زبانیں ہیں. میں تو اردو اسپیکنگ آدمی ہوں، میری فیملی اردو اسپیکنگ ہے، لیکن میں ریئلائز کرتا ہوں کہ اردو ایک رابطے کی بھی زبان ہے. پاکستان میں مشکل سے 3.5-4% لوگ ہوں گے جن کی یہ مادری زبان ہوگی، لیکن پاکستان میں پنجابی بولنے والے ہیں، پشتو بولنے والے، بلوچی، سندھی، سرائکی. پھر اگر آپ گلگت بلتستان چلے جائیں، شمالی علاقہ جات چلے جائیں، کتنی 8-10 زبانیں آپ کو وہاں ملیں گی. 70 کے قریب تو زبانیں بولی جاتی ہیں. سب کے اپنے کلچرز ہیں، اپنا لٹریچر ہے، اور لوگوں کو اپنا کلچر اچھا لگتا ہے. جس زبان کو وہ سنتے ہوئے دنیا میں آتا ہے. اب تو سائنسدان یہاں تک آ چکے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ جب بچے کی گرومنگ شروع ہوتی ہے ماں کے پیٹ کے اندر، اور جب اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ سیلز جو ذہن کے سیلز ہوتے ہیں ان میں پہلے آوازیں جانا شروع ہوتی ہیں، اور وہ آوازیں مانوس آوازیں بن جاتی ہیں اس بچے کے لیے. جیسے 9 ماہ بعد دنیا میں آنا ہے، وہ دنیا میں آتا ہے تو کچھ آوازیں، مانوس آوازیں لے کے آتا ہے دنیا میں. چنانچہ اگر وہ سندھی گھر میں پیدا ہوا ہے تو سندھی اس کے لیے فطری زبان ہے. وہ پشتو ماں کی گود میں پل آیا ہے تو وہ پشتو اس کی فطری زبان ہے. آپ کہیں کہ نہیں سندھی نہیں پڑھائی جائے گی، پشتو نہیں پڑھائی جائے گی، ہم اردو پڑھائیں گے، ہم انگریزی پڑھائیں گے. انگریزی کہاں سے آپ کی بھئی؟ نہ فطری زبان نہ قومی زبان. لیکن کیونکہ انگریز کے زمانے میں اقتدار کے ایوانوں تک اور افسروں شاہی تک پہنچنے کے لیے زبان تھی، لہذا اسے ہم نے اتنا مقدس بنا دیا. تو جب فوجی آمریتیں ملک میں ہوتی ہیں، ان کا اتحاد کا تصور یکسانیت کا تصور ہوتا ہے. کوئی بھی فوجی ہو وہ سمجھے گا کہ یونیفارمٹی از یونٹی. سب ایک سا لباس پہنتے ہیں، سب ایک ساتھ لیفٹ کرتے ہیں، ایک ساتھ رائٹ کرتے ہیں، سب کا ہیئر اسٹائل بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہی جیسا ہوتا ہے. اس لیے کہ ان کے ادارے کی حد تک یہ بات بالکل جائز ہے، بالکل درست ہے کہ سب ایک جیسے نظر آئیں اور اس سے ایک اتحاد کا تصور جائے. تو فوجی اقدار کے اندر، عسکری اقدار کے اندر اتحاد اور یکسانیت ہم مانی چیز ہے. لیکن شہری معاشرت کے اندر، متمدن معاشرت کے اندر اتحاد ایک الگ چیز ہے اور یکسانیت ایک الگ چیز ہے. یہاں پہ 20-25 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی سکھ ہے. یہ تنوع ہے، یہ تکثیریت ہے. اور اتحاد یہ ہے کہ پچھلے 1 گھنٹے سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا ان لوگوں کے درمیان، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، سب یکسو ہیں، سب گفتگو سن رہے ہیں. ایک اور شخص کی جس کا
ہم زبان یا اردو اسپیکنگ شاید اس پورے اجتماع میں 1 یا 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہوں. تو ایک تکثیریت پسند معاشرے کے اندر اتحاد یہ ہوتا ہے کہ کن چیزوں کے اوپر اتفاق ہے، کون سی چیزیں جو ہیں وہ مشترکات میں آتی ہیں، مشترک ہیں، بس انہی کے حوالے سے اتحاد کی کیفیت اجاگر ہوتی ہے. اتحاد اوپر سے تھوپی ہوئی چیز نہیں ہوتی. اتحاد جو ہے وہ سرمن سے یا نصیحت سے یا خطبے سے نہیں آتی. جو لوگ خطبہ دیتے ہیں ان سے معذرت کے ساتھ، آپ کبھی یہ سوچیں کہ ہم ہر جمعے کو اتحاد، مسلمانوں اتحاد بین المسلمین کی دعا تو ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہم نہیں سوچتے یہ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی. آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا 1969 میں، یا ہو سکتا ہے ہو کوئی 1969 میں. میں 8ویں 9ویں میں پڑھتا تھا جب پتہ چلا کہ بیت المقدس میں جو مسجد اقصیٰ ہے اسے جلا دیا گیا ہے، تو ایک موبلائزیشن پورے کراچی میں تھی. اور بنس روڈ پہ وہ جو مسجد ہے اس میں راولپنڈی کے مولانا غلام اللہ خان صاحب تشریف لائے، تو لوگ محلوں سے بسوں میں بھر کے وہاں جا رہے تھے. پتہ نہیں کس نے ہمیں کہا ہوگا، ہم بھی چلے گئے. اور وہاں پہ دعا ہوئی مسلمانوں کے اتحاد کی اور اسرائیل کو نیست و نابود کرنے کی. تو آپ یقین کریں کہ مجھے تو پورا یقین تھا کہ 1.5-2 ہفتے میں اسرائیل ختم ہو جائے گا. اور پھر رباط میں عالمی اسلامی کانفرنس ہوئی اور اسلامک کنٹریز کی ایک یونین بھی بن گئی. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. نہ بیت المقدس آزاد ہوا، نہ عالم اسلام متحد ہوا، نہ کوئی دعا قبول ہوئی معذرت کے ساتھ. کیوں؟ اتحاد بنتا ہے مفادات کی یکجائی سے، اتحاد بنتا ہے نقطۂ نظر کی یکجائی سے، اتحاد بنتا ہے شیئرنگ سے. پاکستان کے وسائل ہیں، کچھ وسائل بلوچستان میں ہیں، کچھ سندھ میں ہیں، کوئی خیبر پختونخوا، کوئی پنجاب بلوچستان کی گیس استعمال کرے، سندھ کی گیس استعمال کرے، پنجاب کی جو فصلیں ہیں وہ ہم استعمال کریں، خیبر پختونخوا کی ٹوبیکو ہم استعمال کریں، اس کے بدلے ہم خیبر پختونخوا کو کچھ دیں، بلوچستان کی گیس لے کے ہم بلوچستان کو کچھ دیں. شیئرنگ. جب تک اکنامک ریسورسز کی شیئرنگ نہیں ہوگی اس وقت ایک اتحاد نہیں ہوگا. اور ایک پارٹی دوسری پارٹی کی چیزیں لیتی جائے، کھاتی جائے، پیتی جائے. 1952 میں گیس نکلی تھی سوئی میں. سب سے پہلے وہ گیس کہاں گئی؟ کراچی آئی، لائل پور گئی، فیصل آباد جسے آپ کہتے ہیں، وہ لاہور گئی. پھر جب اسلام آباد آباد ہوا 61-62 میں تو اسلام آباد گئی. اب بے دریغ استعمال ہوئی. کسی نے نہیں پوچھا کہ بھائی جس صوبے سے نکل رہی ہے ان کو بھی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. ڈیرہ بگٹی میں بھی گیس ہے کہ نہیں ہے، نصیر آباد میں بھی گیس ہے کہ نہیں ہے. تو یہ جو آپ ریسورسز کے اوپر قبضہ کریں، اس کے بعد آپ ہر جمعے کو چھوڑیں، آپ دن میں 5 دفعہ خطبے دے کے اتحاد کی دعا کریں، وہ نہیں پوری ہونے والی. اسلام کے نام پہ اتحاد نہیں ہو سکتا اگر صرف اسلام کا نام آپ لے رہے ہیں. دیکھیں مشرقی پاکستان جب الگ ہوا اور بنگلہ دیش بنا، ہم نے تو یہی کہا تھا نا کہ یہ سب بہکاوے میں آ گئے، ہندو پروفیسروں نے بہکا دیا. ایک تو یہی عجیب بات ہے. بھائی کتنے ہندو پروفیسر تھے؟ 100 ہوں گے، 200 ہوں گے، 300 ہوں گے. 300 پروفیسر جو وہاں پہ کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھا رہے تھے، انہوں نے 7.5 کروڑ بنگالیوں کو بہکا دیا. تو آپ کے پروفیسر کیا کر رہے تھے؟ آپ انہیں بہکنے سے روک لیتے. جب بنگال آزاد ہوا ہے تو صرف ڈھاکہ میں 700 مسجدیں تھیں. اور 2011 میں پاکستان کی مختلف یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس کا ایک ڈیلیگیشن لے کے بنگلہ دیش گیا. ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ہمیں اس کا ہیڈ بنا دیا گروپ کا، اور وہ اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام ہوتا ہے.
بنگلہ دیش کے آئے تھے کوئی 19 اسٹوڈنٹ. اس کے جواب میں ہم پاکستان کی مختلف یونیورسٹیوں سے 19 اسٹوڈنٹس لے کے اور ہم گئے وہاں 15-16 دن. ڈھاکہ, جہانگیر نگر, چٹاگانگ میں ہم اتفاق سے جس دن پہنچے ہوئے تھے تو وہ جمعہ تھا. تو اسٹوڈنٹس کہنے لگے سر ہم نماز پڑھیں. میں نے کہا ویری گڈ. تو ہم لوگ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلے گئے. اب بنگلہ دیش میں جمعے کی نماز ہو رہی ہے, اس سے پہلے خطبہ بنگالی میں ہوا, وہ بھی سنا, نماز ہوئی. نماز پڑھ کے جب ہم لوگ باہر نکل رہے تھے تو کانوں میں کچھ مانوس آوازیں آنی, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ. یا اللہ, میں نے کہا کہ یہ بریلویوں کی مسجد میں جو ہم کراچی میں سنتے آئے ہیں یہ چٹاگانگ کی مسجد میں ہو رہا ہے. میں نے کہا میں مفتی منیب الرحمان کو جا کے بتاؤں گا. منیب الرحمان صاحب ہمارے محلے کی مسجد کے امام بھی رہے, اور جس اسکول میں پڑھتا تھا میں اس میں وہ اسلامیات کے ٹیچر بھی تھے ایک زمانے میں. بعد میں ان کے ماشاءاللہ ترقیاں ہوئیں, وہ کالج میں گئے اور مفتی بنے, اور پھر تو وہ ہمیں عید کا چاند دکھاتے تھے. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بنگال جس کے بارے میں ہمارا خیال تھا کہ یہ ہندوؤں کا بہکاوا میں آیا ہوا خطہ ہے, تو ان کا کیا تعلق ہوگا. پتہ چلا جناب وہاں تو یا نبی سلام علیکہ ہو رہا ہے. اردو کا مولانا رضا علی خان کی سلام جو ہے وہ وہاں پڑھا جا رہا ہے. پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ خانہ کعبہ میں جو اجتماع ہوتا ہے ہمارے حج کا, اس کے بعد مسلمانوں کا دنیا میں سب سے بڑا اجتماع بنگلہ دیش میں ہوتا ہے, تبلیغی جماعت کا اجتماع. ٹرینوں کی تصویریں دیکھیں, چیونٹوں کی طرح انسان جو ہیں ٹرینوں کی چھتوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اسلام سے متنفر ہو چکے ہیں اور یہ کوئی بہکا دیے گئے ہیں, اور ہم اسلام کے نام پہ اتحاد قائم کر رہے تھے. نو, بات سیدھی یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ میں ہمارا جھوٹ استعمال ہوتا ہے, زر مبادلہ پاکستان کماتا ہے اور وہ خرچ ہوتا ہے کراچی, فیصل آباد اور دوسرے مغربی پاکستانی علاقوں میں. شیخ مجیب الرحمان نے اسے بہت ہی رومانٹیسائز کر کے ایک افسانوی انداز میں پیش کیا کہ جی میں اسلام آباد کی ایک سڑک سے گزر رہا تھا اور دائیں بائیں بڑے سبزے تھے, میں نے گاڑی رکوا کے میں نے تھوڑی سی مٹی اٹھا کے سونگھی تو مجھے اس میں سے جھوٹ کی اسمیل آ رہی تھی. نیشنلزم تو پھر یہ طریقے استعمال کرتا ہے. بنگالی نیشنلزم نے بھی یہ کیا. ہم جب مسلم نیشنلزم کی بات کرتے تھے تو ہم بھی اسی طرح کے دعوے کیا کرتے تھے. اقبال کی شکوہ جواب شکوہ دونوں اٹھا کے دیکھ لیجئے کس طرح سے مسلمانوں کو ایک اینٹیٹی کے طور پہ پیش کیا جاتا تھا, تو انہوں نے بھی یہ کیا. اب بات سمپلی یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بھئی اگر ہمارے جھوٹ سے آپ اپنے یہاں انڈسٹریلائزیشن کر رہے ہیں تو ہمارے یہاں بھی خرچ کیجئے. اور آزادی کے بعد جب ان کے ریسورسز ان کے اپنے ہاتھ میں آئے تو آج ہم لوگ کیسے شرمندہ ہو کے ٹی وی کے پروگراموں میں ڈسکس کرتے ہیں کہ کوئی بھی آپ یارڈ اسٹک اٹھا لیں, پر کیپٹا انکم لے لیں, خواندگی لے لیجئے, ٹریڈ دیکھ لیجئے, بنگلہ دیش کے فگرز ہر شعبے میں ہم سے آگے ہیں. تو وہ اپنا حق ہی تو مانگ رہے تھے. 1970 کے الیکشن میں شیخ مجیب الرحمان لاہور میں آن کے ایک ایسی بات کہہ گئے کہ اس کے بعد تو جو ان کے ساتھ ہوا وہ سمجھ میں آتا ہے. لاہور میں وہ یہ کہہ گئے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اس میں ہم بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گے اور میں وزیر اعظم بنوں گا, جیسے سارے سیاستدان کہتے ہیں. ان کا بھی دعویٰ تھا. اور ہم اقتدار میں آنے کے بعد اگلے 5 سال تک فوج کے اندر ریکروٹمنٹ کی پالیسی چینج کریں گے, اور جن صوبوں کی نمائندگی نہیں ہے اگلے 5 سال صرف ان صوبوں کو نمائندگی دی جائے گی. شیئر مانگ رہے تھے.
اسلام پہ تو کوئی تنازع ہی نہیں تھا۔ میری گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں قومی وحدت کا جو مسئلہ ہے یہ اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک پاکستان میں کچھ علاقوں کا استحصال کر رہے ہوں گے، کچھ افراد کا استحصال کر رہے ہوں گے، جب تک پاکستان میں ایک قابل فہم حد تک ایک منصفانہ شکل کے اندر شیئرنگ کا نظام طے نہیں ہوتا، وہ اکنامک شیئرنگ ہے، وہ پولیٹیکل شیئرنگ ہے، وہ ایجوکیشن کے اندر ہے شیئرنگ ہے، سب کی جو رائٹس ہیں، جو آئین پاکستان میں آرٹیکل 8 سے لے کے 28 تک جو 20-21 بنیادی حقوق ہیں، وہ بلا تخصیص مذہب، بلا تخصیص علاقہ، بلا تخصیص زبان، جب تک سارے شہریوں کو نہیں میسر آئے گا اس وقت تک قومی وحدت قائم نہیں ہو سکتی۔ یہ سم اپ بھی میں کر دوں اسی کے اوپر۔ آپ لوگوں سے بہت آپ کا ٹائم میں نے لے لیا، لیکن مجھے خوشی ہوگی اگر 10-15 منٹ کے کچھ سوالات آپ کرنا چاہیں، پوائنٹڈ سوال کیجیے گا تاکہ مجھے جواب دینا بھی آسان ہو۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اتنے مختصر وقت میں جس انداز سے آپ نے اپنے اس موضوع پہ بات کی، اور ایک مفکر اور دانشور کی سب سے بڑی خوبی یہی ہوتی ہے کہ جب وہ گفتگو کر چکے تو سننے والوں کے ذہن میں سوچنے کے نئے زاویے کھلے۔ تو میرے لیے تو یہ بہت زیادہ سوچنے کے زاویے کھلے جس انداز سے آپ نے دور برطانوی عہد سے گفتگو شروع کر کے پورے پاکستان کی تاریخ کو جس اختصار کے ساتھ آپ نے اور جس فکری اور علمی انداز سے بیان کیا وہ قابل رشک ہے۔ ہم آپ کی بہت زیادہ مشکور ہے سر، آپ نے اپنے علم کی موتی ہم پہ دیا۔ سوال کے لیے کوئی مختصر سوال رکھیں جس کا تاکہ زیادہ سوالات کیے جا سکیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ جیسے طالب علم حضرات کی گفتگو سننے کا موقع ملا۔ میں ایک قیام پاکستان کے حوالے سے ایک سوال سمجھنے ہے، ایک اعتراض ہے جو عموماً پاکستان میں ایک طبقے کی طرف سے آتا ہے، اور آپ نے جو مکمل آرگیومنٹ دیا وہ مسلسل میرے ذہن میں یہ بھی بات گونجتی رہی۔ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اشرافیہ نے اپنے لیے بنایا تھا، مطلب ایک آرگیومنٹ دیا جاتا ہے، اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ قائد اعظم نے قانونی طریقے سے جو ہے پاکستان کو حاصل کیا، لیکن اس کے لیے بھی انہوں نے مذہب کارڈ کو استعمال کیا۔ جس طرح آج بھی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ہمارے کچھ لیڈر جو بظاہر اپنے آپ کو بہت بڑا ایک نو لبرل یا جمہوریت پسند سمجھتے ہیں، ویسٹرن کنٹریز میں بڑے بڑے جا کر بھاشن دیتے ہیں، لیکن جب اپنے پر آتی ہے تو وہ مذہب کا سہارا لیتے ہیں۔ اسی طرح یہ ایک آرگومنٹ ان کا ہے، مخالف کا ہے، کہ پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے بھی جو یہ لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، یہ ایک مذہبی اسٹنٹ لیا گیا اور اس طرح عوام کو مینیپولیٹ کیا گیا۔ تو میں چاہتا ہوں آپ اس پر تھوڑی اچھا شکریہ بہت بہت۔ دو سوال ہیں ایکچولی جو آپ نے کیے ہیں، ایک تو یہ کہ اشرافیہ نے بنایا۔ دنیا کی ساری جو آزادی کی تحریکیں ہیں ان میں بہت کم تحریکیں ہیں جو ملٹی کلاس تحریکیں ہوں، جن کے اندر مختلف طبقات شامل ہوں۔ تحریکیں بالعموم جو ہیں وہ اشرافیائی سے شروع ہوتی ہیں، اور اس میں یہ بات بھی پیش نظر رکھیں کہ جو اشرافیہ ہوتی ہے، تاریخ میں ایسے ادوار بھی آئے ہیں کہ جب وہ اپنے اشرافی مفادات سے تھوڑا نیچے اتر کے ڈی کلاس ہو کے بھی کچھ چیزیں ایسی کر رہی ہوتی ہیں جو مفاد عامہ میں ہوتی ہیں۔ امریکہ آزاد ہوا، کون تھے ان کی آزادی کے رہنما؟ جارج واشنگٹن، ٹھیک ہے نا، جو ان کی جو بھی جنگ آزادی تھی اس کے رہنما تھے، سپہ سالار تھے۔ لیکن اشرافیہ سے تعلق تھا، 5000 غلام تھے، سلیوز تھے ان کے، واشنگٹن صاحب کے۔ اور امریکہ نے آزاد ہونے پر غلامی کو ختم نہیں کیا تھا، سلیوری کو ختم نہیں کیا تھا۔ چیزیں تاریخی ارتقاء میں ہوتی ہیں۔ پہلے دن پہلے اچھے آدمی نے ساری دنیا کی ساری اچھی چیزیں نہیں کر دی تھیں۔
بہت سارے مصلحین ہیں جنہوں نے کچھ چیزیں کیں اور تاریخ کا وہ عمل شروع ہوا جس عمل میں آگے جا کے مزید اچھی چیزیں ہوئیں. امریکہ 1776 میں آزاد ہوا. 1860 میں جا کے تو غلامی ختم ہوئی ہے, 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ. اس کے بھی کوئی سمجھیے کہ 60 سے 1920-21 تک لگا لیں, مزید 60 سال بعد عورتوں کو ووٹ کا حق دیا گیا, ورنہ تو عورت کو ووٹ کا حق نہیں تھا. تو آپ یہ کہیں کہ جارج واشنگٹن صاحب نے غلامی کیوں نہیں ختم کر دی تھی اور عورتوں کو ووٹ کا حق کیوں نہیں دے دیا تھا؟ تو جو چیزیں تاریخ کے ارتقائی عمل کے تناظر میں دیکھیں, کچھ اچھی چیزیں ہوتی ہیں, اگر وہ عمل آگے بڑھتا رہے تو اور اچھی چیزیں ہوتی ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ بعض تاریخ میں ایسے مواقع بھی آتے ہیں کہ بعض اشرافیہ سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے آپ کو ڈی کلاس بھی کر لیتے ہیں. بلکہ میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں. چین کے وزیر اعظم تھے چاؤ این لائی, بہت ہی جہاں دیدہ سمجھیے کہ ان کے مدبر سیاستدان تھے. ماؤ زے تونگ کمیونسٹ پارٹی کے رہنما تھے اور چاؤ این لائی جو ہیں پہلے وزیر اعظم بنے اور 26 سال 26 سال غالباً وزیر اعظم رہے. اشرافیہ سے تعلق تھا. اور روس کے ایک وزیر اعظم تھے خروشچیف ان کا نام تھا, ان کا نچلے طبقات سے تعلق تھا. تو ایک ملاقات میں دونوں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے تو خروشچیف نے چاؤ این لائی سے کہا, ہم میں کافی چیزیں کامن ہیں, ہم دونوں ینگ ہیں, ہم دونوں بہت کم عمری میں اپنے اپنے ملک کے اقتدار کے معراج پہ پہنچ گئے, ہم دونوں تعلیم یافتہ ہیں. چاؤ این لائی نے لقمہ دیا, اس نے کہا کہ ہم دونوں اپنے اپنے طبقے کے غدار بھی ہیں. منن یہ کہ میں اشرافیہ سے پیدا ہوا تھا اور میں نے کسانوں کا کردار نمائندگی کی, اور تم کسانوں کے طبقے میں پیدا ہوئے اور اشرافیہ سے جا کے مل گئے. تو اس نے کہا کہ ایک قدر مشترک یہ بھی ہے کہ ہم دونوں اپنے اپنے طبقے کے غدار ہیں. تو میں نے عرض یہ کیا کہ یہ ساری تحریکیں جو ہیں ان کے اندر جو لوگ پیش تھے, جناح صاحب بالکل اشرافیہ سے تعلق رکھتے تھے. ایک ذرا مختلف قسم کی اشرافیہ تھی جناح صاحب کی, اور وہ یہ کہ دیکھیے ہندوستان میں مسلمان جو ہیں, اچھا آپ لوگ اپنا کھانا بھول جائیے. آج ہندوستان کے جو مسلمان تھے ان کو 2 طرح کی لیڈرشپ ملتی تھی. ایک تو نواب ہوتے تھے, ریاستوں کے نواب, خانف قلات, نواب صاحب فلاں کے, نظام صاحب حیدرآباد دکن کے, ساری ریاستوں کے نواب, یہ مسلمانوں کے لیڈر ہوتے تھے اشرافیہ. اور دوسری لیڈرشپ آتی تھی مذہبی طبقے سے, وہ مسلکی لیڈر ہیں, وہ مسلمانوں کے سوشل لیڈرز ہوتے تھے. جناح نہ مذہبی لیڈر تھے اور نہ سوشل لیڈر تھے, وہ تو ایک کاروباری متوسط طبقے کے کاروباری آدمی کے بیٹے, اور کچھ یہاں پہ تعلیم حاصل کی کراچی کے 2-3 اداروں کے اندر, پھر بمبئی چلے گئے, وہاں سے وکالت پڑھنے چلے گئے. ہاں تعلیم حاصل کی اور ذہن ان کا ٹیون تھا اسی تعلیم کے لیے. ہوتا ہے نا, مطلب جناح صاحب اگر فرض کیجئے کوئی زباندان بن رہے ہوتے تو شاید اتنے اچھے نہ بنتے, لاء پڑھا اور لاء میں ان کا دماغ چل گیا. تو متوسط طبقے کے آدمی, یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے بہت پیسہ کمایا. یعنی جب وہ برطانیہ سے یہاں آ رہے تھے تو انہوں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں اب روزانہ 1500 روپے کماؤں گا. آپ سوچئے کہ 1896-97 میں کوئی آدمی 1500 کا سوچے تو ایسا ہے کہ جیسے آپ اور ہم آج بیٹھ کے سوچیں کہ نہیں ہم روزانہ 2 کروڑ روپے کمائیں گے. اب آپ ذرا حساب لگا لیں قائد اعظم کے انتقال پر ان کے اثاثے کتنے تھے, تو 1500 تو یومیہ بہت ہی کم رقم نظر آئے گی آپ کو. انہوں نے کہیں زیادہ کمایا. بہترین وکیل تھے, وکالت سے کمایا, اسٹاک ایکسچینج سے کمایا. اسٹاک ایکسچینج میں زبردست انویسٹمنٹ تھی جناح صاحب کی, اور جائیدادیں خریدیں, زمینیں خریدیں. 14 کروڑ روپے تو ان کے بینک بیلنس میں تھے 1947 میں جب وہ تشریف لائے ہیں.
پھر انہوں نے اپنے اثاثے اپنی زندگی میں تقسیم بھی کر دیے کہ کیا چیز جو ہے وہ پشاور یونیورسٹی کو دینی ہے، کیا چیز سندھ مدرسہ کو دینی ہے، کتنی اپنی بہنوں میں تقسیم کرنی ہے. اوورلی رچ آدمی. لیکن جس وجہ سے ان کی دیکھیے امیر ہونا اور ایماندار ہونا بڑا مشکل یہ ہے. مگر آج تو یہ ہے کہ کسی کی عمارت دیکھیں تو بغیر سوال کیے سوچ نہیں کہ کچھ نہ کچھ کیا ہوگا، ٹیکس چرایا ہوگا، کچھ نہیں تو. اب جناح صاحب کی میں نے پیپرز دیکھے ہوئے ہیں، وکیل کی حیثیت سے بل بن رہا ہے. ان کا جو اسسٹنٹ ہوگا، کلرک ہوگا، اکاؤنٹنٹ ہوگا، اس نے موکل کو جو لیٹر دیا ہے اس میں دیا ہے کہ جناح صاحب بھوپال میں پیشی کے لیے جا رہے ہیں، اس کے لیے تو انہوں نے دیا ہے کہ یہ بمبئی سے جس وقت ٹرین میں چلیں گے تو ٹرین کا ٹائم ایسا ہوگا کہ اس دن بمبئی کی کورٹ وہ نہیں اٹینڈ کر سکیں گے، اس کے اتنے پیسے. اور جس دن وہ بھوپال سے واپس آئیں گے تو شام کو پہنچیں گے، اس دن بھی وہ بمبئی کی کورٹ میں کوئی پیشی نہیں لے سکیں گے تو اس کے اتنے پیسے. یعنی ایک پیسہ اپنا نہیں چھوڑتے تھے. اور ٹائپ ہوا ہوا بل ہے، اس کے اندر ٹوٹل کو کاٹ کے انہوں نے یہ پیسے ایڈ کر کے نیا ٹوٹل ہاتھ سے لکھا ہوا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جناح صاحب کے فیئر ہونے کا، امیر ہونے کا تو راز یہ ہے کہ اپنا ایک ہائیسٹ ان کے وہ تھے وکالت کے ریٹس، اور ایک پیسہ اپنا چھوڑتے نہیں تھے. اور دوسری طرف عالم یہ تھا کہ 7 اگست کو وہ فائنلی پاکستان تشریف لائے، جسے 7 دن بعد 8 دن بعد آزاد ہونا تھا. دہلی سے چلتے وقت جو آخری کام جناح صاحب نے کیا ہے وہ بجلی کا بل آیا ہوا تھا 7 روپے کا. 7 روپے کا چیک لکھ کے ملازم کو دے کے آئے کہ یہ بینک میں جا کے جمع کرا دینا. آپ مجھے بتائیں، مجھے اگر پاکستان ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جانا ہو اور میرا 2000 روپے کا بل آیا ہو، میں اس کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کے مخالفین ان کے اوپر کبھی انگلی نہیں اٹھا سکے. ان کی عمارت اتنی تھی کہ ایک صاحب نے کتاب لکھ دی ہے قائد اعظم کی جائیدادوں کے اوپر، اور رتی جناح پہ کتاب تو ہم نے چھاپی پاکستان اسٹڈی سینٹر سے، جس میں رتی جناح وہ بھی بڑے امیر ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھیں، ان کے 70 باکسز کی ڈیٹیلز ہم نے چھاپی ہے، جس میں دنیا کا کون سا ہیرا نہیں ہے اور گولڈ کی کون سی چیز نہیں ہے. یہ تو وہ چیزیں تھیں جو ان کے زیورات تھے رتی جناح کے. پھر انہیں اپنے باپ سے بھی اور جناح صاحب سے بھی جو چیزیں ملیں، پینٹنگز، کروڑوں کی مالیت کی وہ پینٹنگز تھیں جن کے بارے میں کچھ نہیں پتہ وہ کہاں گئیں، کیونکہ ہندوستان کی ایک ہسٹورین آئی تھیں اور انہوں نے ہمیں کافی ٹٹولا، کافی پوچھا کہ کوئی ہمیں اشارہ مل جائے کہ جناح صاحب کہاں سے گزرے تھے، ہم وہاں پہ جا کے معلوم کر لیں کہ ان کی کوئی پینٹنگ وہاں ہے کہ نہیں ہے. لیکن میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہاں ڈھونڈنے کے بجائے بمبئی میں ڈھونڈیے. اور کیونکہ رتی جناح صاحب سے جب ان کی کچھ علیحدگی کی کیفیت ہوئی تو وہ تاج ہوٹل میں شفٹ ہو گئی تھیں اپنی بلیوں کے ساتھ، تو شاید پینٹنگز بھی وہ وہاں لے گئی ہوں، تو وہاں جا کے معلوم کریں. کہنے لگی وہ میں ساری انویسٹیگیشن کر چکی ہوں، ہمیں نہیں پتہ چلا وہ پینٹنگز کا، کروڑوں کی مالیت کی پینٹنگز. تو on the one hand he was overly rich, on the other hand he was quite fair in his financial matters. اتنے تھے اس معاملے میں فیئر کہ لاہور میں گورنر ہاؤس میں کوئی ڈنر ہوا تھا، اس کی تفصیلات ہیں کہ وہاں پہ آخر میں ویٹرز وغیرہ کو ٹپ جو دی گئی تو جناح صاحب نے علیحدگی میں پوچھا یہ ٹپ کہاں سے دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آفیشیل سینکشن ہوا ہے پیسے ڈنر کے لیے اس میں سے دے رہے ہیں. انہوں نے کہا ٹپ کا لکھا تھا اس میں، انہوں نے کہا نہیں، کہ آپ اپنی جیب سے دیجئے. سرکاری خزانے کا اتنا احتیاط،
فاطمہ جناح کے ڈرائیور سے میں نے اپنے قائد اعظم کے ڈرائیور سے میں نے اپنی کانوں سے سنا، یا میٹروپول میں ایک سیمینار میں بتا رہے تھے، کفایت خیاری کا یہ عالم کہ جسے میں اور آپ، سچی بات ہے، کفایت خیاری کے علاوہ کچھ اور کہیں گے۔ فاطمہ جناح ملازمین پہ ناراض ہو رہی ہیں کہ کل 6 کیلے تھے، 2 بھائی نے کھائے، 2 میں نے کھائے، نہیں 5 کیلے تھے، 2 بھائی نے کھائے، 2 میں نے کھائے، تو 1 کیلا کہاں گیا؟ گورنر جنرل ہاؤس میں تلاشی ہو رہی ہے کہ وہ 1 کیلا کس نے کھایا تھا۔ تو اس طرح کی چیزیں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اشرافیہ، I'm sorry میں نے اتنا ٹائم لے لیا، کہ اشراف ہیں مذہب کا کارڈ کا یہ ہے کہ آپ اسے اس طرح سے بیان کر لیں کہ یہ مذہب کا کارڈ تھا، اور ایک اور طریقہ بیان کرنے کا یہ بھی ہے جو ہم پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس کی حیثیت سے کہیں گے کہ آپ پولیٹیکل موبلائزیشن کس طرح سے کرتے ہیں۔ جناح صاحب نے مذہب کا کارڈ نہیں استعمال کیا، 1937 کے الیکشن میں بھی نہیں کیا، 1946 اور 47 کے الیکشن میں کیا انہوں نے، 45 اور 46 کا، مرکزی اسمبلی کا 45 کے دسمبر میں ہوا اور صوبائی کا 46 کے جنوری میں۔ پنجاب میں پولیٹیکل موبلائزیشن کے لیے جناح صاحب نے مذہب کا نام لیا، اس لیے کہ مذہب وہاں پہ پنجاب کے دیہی علاقے میں ایک ریلیونٹ انسٹیٹیوشن تھا۔ پیری مریدی، مشائخ، کیا بولتے ہیں، گدی نشینی، یہ یہاں تک کہ جو گدی نشین نہیں تھے فیوڈلز، وہ بھی گدی نشین بن گئے۔ سرگودا کے نون فیملی یا حیات فیملی، شوکت حیات وغیرہ، یہ سب گدی نشین بن گئے۔ اب شوکت حیات نیوی سے ریٹائر ہو کے آئے تھے اور اپنے گاؤں آن کے گدی نشین بھی بن جائیں۔ یہ سب کچھ ہوا اس لیے کہ پولیٹیکل موبلائزیشن کے لیے یہ کیا جا رہا تھا۔ اچھا ہے کہ نہیں ہے مجھے نہیں معلوم کہ کیا اس کے اوپر ویلیو ججمنٹ کیا ہوگا۔ میں ذاتی طور سے ناپسند کروں گا مذہب کو پولیٹیکل موبلائزیشن کے لیے استعمال کرنا، لیکن جو حلقے انوالو ہوتے ہیں، جو الیکٹریٹ انوالو ہوتی ہے، وہ یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس سے ہماری کچھ مذہبی آئیڈیلز جو ہیں ان کی تکمیل ہو جائے گی، تو وہ پھر ان کو ووٹ بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ ذرا مشکل ہے اس طرح کی کسی سیاسی مہم کا تصور کرنا کہ جس میں آدمی جا کے صرف پولیٹیکل پروگرام پیش کر رہا ہو اور نہ اس سے زبان کی بنیاد پہ اور نہ اس کی نسلیت کی بنیاد کے اوپر، نہ مذہب کی بنیاد پہ اپیل کر رہا ہو، اور صرف یہ کہہ رہا ہو کہ میں اکنامک ڈیولپمنٹ کروں گا، میں پلاننگ اس طرح کی کر لوں گا۔ ذرا مشکل ہے اس طرح کا۔ سر میرا کوئی سوال نہیں ہے، لیکن میں بہت کم الفاظوں میں آپ کو خراج تحسین پیش کروں گی۔ جیسا میں نے بتایا، میں نے کوئی اسکول سے پڑھا ہے، انڈونیشیا سالمیہ کے لیے وہاں پر، اور مقصد میری یہ جو دینی تعلیمات سے اس سے بالکل ہٹ کر، جس طرح آپ نے کہا پہلے ہم سندھی ہیں پھر ہم پاکستانی ہیں، بہت خوب آپ نے بتایا۔ تو میں نے اپنی اسکول لائف، کالج لائف پاکستان میں کراچی کے اندر مہران کالج سے میں نے کیا، اور کراچی یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس میں، جب میں اس طرف نہیں رغبت کی، میں نے آج تک اور ابھی تک آپ سے ملنے سے پہلے تک مطالعہ پاکستان اتنے خوبصورت الفاظ میں سنا ہی نہیں۔ شکریہ بہت بہت۔ اس وقت جو آپ نے کانگریس اور 2000 یہاں تک 22 تک جو آپ نے خوبصورت الفاظوں میں، مختصر اور جامع الفاظوں میں ہمیں مطالعہ پاکستان بتایا ہے، میں نہیں سمجھتی کہ اب میں یہ ایک الفاظ یا جملہ بھی فراموش کروں گی۔ بہت اور میری آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، کیونکہ جس مسلک سے یا جس فیلڈ سے میں وابستہ ہوں، ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ پہلے آپ 1 گھنٹہ گفتگو کریں،
اور پھر الفاظوں کا چناؤ اتنا خوبصورت کریں کہ آدھے گھنٹے میں 15 منٹ میں آپ کا مقصد پورا ہو جائے. تو سر میں نے آپ میں یہ چیز دیکھی اور مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہو رہی ہے اس وقت کہ ورک شاپ کا جو آج خاص ایک میں سمجھوں حاصل تھا وہ مجھے مل گیا. بہت شکریہ. بہت نوازش آپ کی. سب ایک سوال ہے جب پاکستان کے ٹکڑے اٹھے اور بنگلہ دیش کا قیام جب عمل میں آیا تو ایک نشست ہو رہی تھی کراچی پریس کلب میں ہماری شکلا صاحب آپ کوئی اور مائک لے لیں, یہ والا مائک کوئی بہت زیادہ آپ کے ساتھ دوستی کا مظاہرہ نہیں کر رہا. عبدالحمید چھاپڑا صاحب. جی جی. ذرا ایک منٹ, ذرا 2 منٹ ہے. چلیے بولیے. نہیں, یہ لیٹر کہاں سے آیا؟ نہیں دیکھیں, جو 1971 کا پورا یہ واقعہ ہے, چھاپڑا صاحب بڑے سینئر آدمی تھے اور ایک زمانے میں مجھے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا کافی 4-5 سال موقع ملا, اور بہت ہی باغ و بہار شخصیت تھے وہ, بہت ہی پریس کی آزادی کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں. لیکن یہ جو ترتیب مجھے بتا رہے ہیں آپ, اس طرح سے کچھ نہیں ہوا. میں آپ کو بتاؤں کہ مشرقی پاکستان میں 26 مارچ 1971 کو ملٹری آپریشن شروع ہوا, اور عوامی لیگ کے بیشتر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ارکان جو ہیں وہ ہندوستان چلے گئے, پناہ لے لی انہوں نے. عوامی لیگ کی پوری لیڈرشپ جو ہے وہ وہاں چلی گئی. شیخ مجیب الرحمن نے اپنے گھر سے گرفتاری دی, انہیں ہم اٹھا کے لے آئے اور لا کے انہیں یہاں پہ میاں والی جیل میں اور ملتان میں غالباً ادھر رکھا. اس کے بعد جو لوگ مشرقی پاکستان سے چلے گئے ہندوستان نے اپنے بارڈرز کھول دیے, کیونکہ ان کا اپنا گیم پلان تھا. ظاہر ہے کہ وہ عام طور سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان نے بنگلہ دیش بنایا. میرا خیال ہے بنگلہ دیش تو ہم ہی نے بنایا, ہندوستان کو بڑا اچھا موقع فراہم کر دیا, تو وہ کیوں نہ استعمال کرتا ہے اس موقع کو. عبید اللہ علیم کا شعر شاید آپ نے سنا ہو کہ ہوا کے دوش پہ رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم, جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایتیں کیسی. تو بات سمپلی یہ ہے
کہ بھئی آپ نے اپنے ملک کو تباہی کے اس کنارے پہ خود پہنچایا تو ہندوستان تو بہت بیوقوف ہوتا کہ یہ فائدہ نہ اٹھاتا. تو انہوں نے فائدہ اٹھایا، اور یہ جو پوری آبادی وہاں منتقل ہوئی، ملٹری آپریشن ہوا، تو ہندوستان کا کہنا ہے کہ 1 کروڑ، بنگلہ دیش کا بھی کہنا ہے کہ 1 کروڑ آبادی تھی جو ہندوستان مائیگریٹ کر گئی اور وہاں پناہ لی. وہاں انہوں نے 2 کام کیے. ایک تو انہوں نے بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کر دیا وہاں جا کے، اور ایک حکومت ان ایگزائل جسے کہتے ہیں، گورنمنٹ ان ایگزائل بنگلہ دیش کی وہاں بنائی، اور اس کے صدر بنایا انہوں نے نظر الاسلام ایسے کوئی تھا، اور تاج الدین صاحب کو وزیر اعظم بنایا. رائٹ. شیخ مجیب الرحمن اور ڈاکٹر کمال حسین جو ہیں، جو یہ 2 بڑے لیڈر تھے جنہیں ہم گرفتار کر کے یہاں لے آئے. 2-3 مہینے کے بعد پھر انہوں نے وہاں پہ جب مہاجروں کے کیمپ بنا لیے ہندوستان میں، انٹرنیشنل ایڈ آنا شروع ہوئی، امریکہ کے اراکین کانگریس آ رہے ہیں، ساری دنیا سے امداد آ رہی ہے. سب سے جو بنگلہ دیش کے اس پورے دور میں جنہوں نے بنگلہ دیش کا ان بنگالی کہہ لیں جو پناہ گزین تھے، ان کو بہت سپورٹ کیا، وہ جاپان کی حکومت تھی، اور آج بھی جاپان بنگلہ دیش کا میرے خیال میں سب سے اچھا دوست ہے. تو وہاں ایک تو یہ ہوا. دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ انڈیا کی پیٹرنیج کے اندر مکتی باہنی کی فوج بنائی گئی، اور مکتی باہنی کے لوگوں کو ٹرین کر کے پھر وہ بھیجتے تھے ایسٹ پاکستان، جہاں وہ ہماری جو فورسز تھیں ان کے خلاف کارروائیاں کرتے تھے. ہماری فورسز جو ہیں، جو پنجاب اور خیبر پختونخوا سے میجورٹی ریکروٹ ہوئی تھی، اس ٹائپ کے علاقوں میں لڑنے کی کوئی ان کی تربیت نہیں تھی، کیونکہ ایسٹ پاکستان نہروں کا خطہ تھا، جنگلوں کا خطہ تھا. وہ لوگ جو ہیں عادی تھے اس کلچر کے، اس پورے فزیکل فیچرز کے، اور وہ آن کے کارروائیاں کرتے تھے، وہ چھپ جاتے تھے، وہ واپس چلے جاتے تھے. یہ عمل چلتا رہا پورے رمضان، سمجھیے اکتوبر نومبر تک. آپ اگر پرانی ڈائریاں نکالیں تو غالباً نومبر جو تھا وہ رمضان کا بھی مہینہ تھا، اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے. وہ بچپن کی یادیں زیادہ پختہ ہوتی ہیں. اس زمانے کے رسالوں میں اور اخباروں میں 9ویں 10ویں میں تھا، جو چیزیں ہم نے پڑھی، انہوں نے جب وہاں یہ کارروائی کی تو وہاں پہ پھر ایک سویلین گورنمنٹ، پہلے تو ملٹری گورنمنٹ تھی، جو ٹکا خان گورنر تھے، پھر انہوں نے ایک بنگالی ڈاکٹر مالک کو وہاں کا بنایا گورنر، اور ان کو ایک سویلین کیبنٹ بنا کے دی جس کے اندر جماعت اسلامی کے اور پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی کے اور وہ پارٹیاں جو عوامی لیگ کے خلاف تھیں اور الیکشن ہار گئی تھیں، ان سب کو وزارتیں دے دیں اور ایک کیبنٹ بن گئی. ایک وزیر صاحب کا بیان چھپا جو ایک لاہور کے رسالے میں، کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہندوستان رمضان ہی کے مہینے پہ ہم پہ حملہ کرے تاکہ ہم عید کی نماز جامع مسجد دہلی میں جا کے پڑھیں. اب 3 دسمبر کو ہندوستان اور پاکستان کے، کیونکہ ابھی ہندوستان چھپ کے لڑ رہا تھا، پشت پناہی کر رہا تھا، مکتی باہنی کو ٹرین کرتا تھا. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، جو مان لینے میں کوئی مذائقہ نہیں، کہ ہندوستانی جو ہیں وہ لباس ایسا پہن لیتے تھے کہ وہ بنگالی لگیں، اور وہ خود کارروائیوں میں شرکت کرتے تھے. ہوا ہوگا، بالکل یہ تو ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں میں. 3 دسمبر کو انٹرنیشنل بارڈرز کراس کیا گیا اعلانیہ طور پہ. آپ 3 دسمبر سے پہلے کے کراچی کے اخبارات دیکھ لیجئے، اور میں کیونکہ کراچی میں اسکول جا رہا ہوں، آ رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، گاڑیوں کے پیچھے اسٹکر لگے ہوتے تھے، کرش انڈیا، کرش انڈیا.
اور جماعت اسلامی کے ایک رہنما تھے میاں طفیل محمد صاحب، ان کے بیانات ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرقی پاکستان میں یہ کچھ ہو رہا ہے تو مغربی پاکستان سے آپ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ آپ ہندوستان پہ حملہ کریں یہاں سے، مغربی پاکستان سے۔ 3 دسمبر کو پاکستان نے مغربی پاکستان کے بارڈر سے ہندوستان پہ اٹیک کیا، اور ہندوستان کی بن آئی کہ پہلے جو لڑائی وہ چھپ کے لڑ رہا تھا، اب اس نے کہا کہ اب انٹرنیشنل بارڈر کراس ہوا ہے، لہذا اب جنگ شروع ہو رہی ہے، اب ہم کھل کے وہاں بھی جائیں گے، یہاں بھی آئیں گے۔ سو وہاں بھی بمباریاں ہوئیں، یہاں بھی بمباریاں ہوئیں۔ ہم کراچی میں بیٹھ کے دیکھ رہے تھے آپ کے ویسٹ فاف پہ جو بمباری ہو رہی تھی، آئل کے کنٹینرز میں آگ لگی ہوئی ہے، 6 دن تک آگ لگی ہوئی ہے۔ مشرقی پاکستان میں ہماری ساری فورسز، جو ایک تو میں نے کہا کہ جب پورے خطے کے اندر نہروں کا جال بچھا ہوا ہے، وہاں آپ کو لڑنے کی کوئی تربیت نہیں ہے، پھر آپ نے اتنے بڑے بارڈر کے اوپر اپنے آپ کو ڈپلوائے کیا ہوا ہے، تو کیا کریں؟ چند دنوں کے اندر واضح ہو گیا کہ جی ہم یہ جنگ اس طرح سے نہیں لڑ سکیں گے، تو اپنی فورسز کو واپس بلاؤ، بارڈر سے بلاؤ، شاید ڈھاکہ بچ جائے، اور ڈھاکہ بچ جائے تو پھر شاید کچھ راستہ نکلے۔ کبھی موقع ملے تو آپ ایئر مارشل اصغر خان کی کتاب پڑھیے گا، وی ہیو لرنڈ نتھنگ فرام ہسٹری، اور اس کا اردو ترجمہ بھی چھپ چکا ہے، ہم نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا۔ اصغر خان کہتے ہیں کہ جب جنگ نہیں شروع ہوئی تھی تو میں نے، اور ہم لوگ پھنستے چلے جا رہے تھے، مکتی بانی کی شکل میں ہندوستانی بھی آ رہے ہیں، مکتی بانی بھی آ رہی ہے، انٹرنیشنلی ہم آئسولیٹ ہو چکے ہیں، دنیا ہمارے ساتھ نہیں ہے، ساری دنیا کا میڈیا جو ہے پاکستان کے خلاف ہے۔ لندن میں ہائیڈ پارک میں پاکستان کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، اور مغربی پاکستان میں اخباروں پہ سینسر ہے، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ میں آتا ہوں آپ کی طرف۔ اس پورے انوائرمنٹ میں اصغر خان یہ کہتے ہیں کہ میں نے جنرل گل حسن سے، جو اس وقت ہائی کمانڈ میں 3 یا 4 نمبر پہ تھے، میں نے ان سے کہا یار کیا حل ہے اس کا، کیا کیا جائے، کیا کریں گے آپ لوگ؟ کہنے لگے دعا کرو جنگ ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا جنگ ہو جائے، ورنہ اتنے برے حالات ہم پھنس گئے ہیں بالکل، تو آپ کہہ رہے ہیں جنگ ہو جائے، کہیں گے جنگ ہوگی تو جنگ بندی بھی ہوگی، اگر جنگ ہی نہیں ہوگی تو جنگ بندی بھی نہیں ہوگی، اور یہی چلتا رہے گا اور ہم پٹتے رہیں گے اور مرتے رہیں گے، اور پتہ نہیں کیا انجام ہو۔ جنگ بندی ہوگی، یونائٹڈ نیشنز انوالو ہوگا، تو شاید ہمیں کوئی فیس سیونگ مل جائے۔ یہ حالت تھی جب آپ نے 3 دسمبر کو حملہ کیا یہاں سے، تو ہندوستان کو موقع ملا، اس نے پھر کہا کہ اب جنگ کھل کے ہو گئی ہے، اب ہم آ رہے ہیں میدان میں، وہ بھی آ گئے، ہم بھی آ گئے۔ وہاں کی کہانی ختم ہو گئی 16 دسمبر کو، اور وہ جو چھاپڑا صاحب کے حوالے سے کہا وہ ایک دن پہلے کی بات نہیں ہے، وہ 13 دسمبر کی بات ہے۔ ڈھاکہ میں انٹر کانٹیننٹل ہوٹل تھا، جس سے اب آپ پی سی کہتے ہیں، انٹر کانٹیننٹل کو ایک سیف زون ڈکلیئر کر دیا گیا تھا یونائٹڈ نیشن کی طرف سے، کہ جو سفارتکار جان بچا کے اس میں آ جائیں گے، ان کے خلاف کارروائی نہ پاکستانی فورسز کریں گی، نہ مخالف فورسز کریں گی۔ بھٹو صاحب بھی وہیں پناہ لیے ہوئے تھے، وہیں سے نکل کے آئے ہیں مارچ میں، اور جو لوگ بچ گئے صحافی وحافی وہ سب وہیں پہ پناہ لیے ہوئے تھے۔ وہیں پہ 13 دسمبر کو نیچے جنرل نیازی سے انکاؤنٹر ہوا جرنلسٹوں کا، اور جرنلسٹ نے پوچھا تو اس نے کہا کہ نو اوور مائی ڈیڈ باڈی۔ یہ ہوا تھا 13 دسمبر کو، اور 16 کو انہوں نے سرنڈر کیا، اس لیے کہ ہندوستان نے یہ کیا کہ بجائے اس کے کہ پورے مشرقی پاکستان میں لڑتے آتے، انہوں نے ڈھاکہ میں ہیلی کاپٹر سے اپنی فوجیں اتارنا شروع کر دی۔ بس سب سے بڑا جو لیسن ہے وہ یہ ہے، جو ملٹری پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ چیز ہے، جو ہر ایک اب لکھتا بھی ہے، کہ
کہ فوج وہاں کامیاب ہوتی ہے اس طرح کے آپریشنز میں جہاں لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. آپ ایک ایسے خطے میں جنگ لڑ رہے ہیں ملک کی بقا کی، جس خطے کے لوگ اب آپ کے ساتھ نہیں ہیں، وہ جنگ آپ نہیں جیت سکتے. سو یہی ہوا کہ انہوں نے ڈھاکہ اپنی فوجیں اتارنا شروع کر دیں، اور پھر انہوں نے گورنر ہاؤس پہ بمباری کروائی. اس کا بڑا اچھا منظر پیش کیا ہے صدیق سالک نے وٹنس ٹو سرنڈر میں، کہ جب بم گرا گورنر ہاؤس پہ تو گورنر مالک اور جنرل نیازی اور یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور نیوی کے جو چیف وہاں پہ چیف جو تھے ایڈمرل چودھری شاید نام تھا ان کا، انہوں نے پنجابی میں پوچھا نیازی سے کہ بھئی کچھ ہے ہمارے توڑے کول کچھ ہے، کچھ اس طرح سی چیز. انہوں نے کہا نہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جنرل نیازی آنسوؤں سے رو رہے تھے وہاں بیٹھے ہوئے. تو انہوں نے کہا تو ٹھیک ہے پھر ختم کرو قصہ اور بھیجو یونائٹڈ نیشنز کو لیٹر. پھر جنرل راؤ فرمان علی نے یونائٹڈ نیشنز کو وہ لیٹر بھیجا ٹیلی گرام کے ذریعے سے، جس کے ذریعے انہیں کہا گیا کہ آپ جنگ بندی کرا دیں، ہم سیز فائر کے لیے تیار ہیں. پھر وہ سیز فائر کا ہوا، اور پھر جنرل اروڑا کا میسیج آ گیا جنرل نیازی کے پاس کہ ہم آ چکے ہیں اور کل صبح جو ہے آپ سرنڈر کر دیجیے گا، اور میں جو ہوں ڈھاکہ پہنچوں گا اتنے بجے. بس وہ گئے ہیں جنرل نیازی، انہوں نے انہیں ریسیو کیا ہے اور لے کے آئیں اس میدان میں جہاں پہ وہ یہ میز بچھائی گئی تھی، اور اس میز پہ انہوں نے اپنا ریوالور نکال کے خالی کیا، جو جنرلوں کے طریقہ ہوتا ہے سرنڈر کرنے کا. باقی فوجیوں نے جو سرنڈر کیا وہ مختلف خطوں میں کیا، مختلف علاقوں میں. اور وہ سرنڈر کر کے جب وہ آنے لگے تو مطلب یہ اردو ڈائجسٹ نے اس زمانے میں ایک مضمون چھاپا تھا، سکوت ڈھاکہ سے پردہ اٹھتا ہے، اس طرح سے کر کے وہ بڑا پاپولر ہوا تھا وہ آرٹیکل. اس میں انہوں نے دیا تھا کہ جنرل نیازی ہتھیار ڈال کے، اور ہزاروں بنگالی وہاں جمع ہو چکے تھے، اور میں نے وہ میدان بھی دیکھا. اور ظاہر ہے کہ تاریخ کا طالب علم ہر جگہ کے اوپر سے فانسو باہر آتا ہے. تو میں یہی سارا وقت سوچتا رہا کہ یہاں وہ ہوا ہوگا اور کیسے ہوا ہوگا، یہ وہ سارا کچھ. ایک بنگالی نے ان کے منہ پہ جوتی ماری. دیٹ واز دی اینڈ آف دا ہول یونائٹڈ پاکستان سے اسٹوری. لیکن اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ کہ سالک نے یہ لکھا ہے کہ جب وہ ہتھیار ڈال کے جنرل اروڑا کے ساتھ جیپ میں جا رہے تھے تو سارا راستہ ان کے ساتھ بیہودہ لطیفوں کا تبادلہ کر رہے تھے، کیونکہ پاکستان بننے سے پہلے شاید کسی ایک ہی ملٹری کالج میں انہوں نے بہت گزارا ہوگا، تو ایک دوسرے کو جانتے بھی تھے. اور یہ تھا. بہت بالکل ختم ہو گیا. بس یہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ان کا ہاتھ بھی بالکل شروع سے ہے. اچھا چلیں، اگر چلیں کر لیں، جلدی کر لیں، چھوٹا سا سوال ہو تو اچھا ہے. آپ کو دوسرا آپ وہ چھوڑ دیں، ویسے ہی بولیں نا. گوادر کے لوگ تو بہت زور سے بولتے ہیں. نہیں، جو مثال آپ دے رہے ہیں وہ تو جو بات میں کہہ رہا ہوں اسی کو توثیق کر رہے ہیں نا آپ اس کی. اب کیا اس سے کوئی اور بنگلہ دیش بن جائے گا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، ضروری نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. سر نے تو بہت
صحیح ہے بھیا، وہ سب جو آپ بتا رہے ہیں نا وہ بالکل صحیح ہے. آپ تو وہی باتیں کہہ رہے تھے جو میں نے کی ہیں، آپ اس کی توثیق کر رہے ہیں. صرف آپ کے سوال میں ایک سوال یہ ہے کہ کیا یہ بنگلہ دیش کی طرف ہم جا رہے ہیں؟ تو دیکھیے اس طرح کا پریڈکشن کوئی نہیں کر سکتا. میں نہ تو کوئی بہت ہی خوشنما باغ آپ کو دکھاؤں گا کہ نہیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ میں یہ کہوں گا کہ بھئی جو ہے وہ ہو جائے گا. آئی ڈونٹ سے دیٹ. بات یہ ہے کہ ہاں جو کچھ طریقہ کار وہاں پہ روا رکھا گیا ہے وہ غلط ہے، لیکن ساری غلطیوں کا انجام کوئی بالکل ایک جیسا بھی نہیں نکل رہا ہوتا. ہو سکتا ہے ہوش کے ناخن لے لیے جائیں اور بہتری کی صورتحال پیدا ہو جائے. بالکل ایسا ہے. باقی آپ کے بہت سوالات ہوں گے. بالکل ٹائم اگلا اسپیکر بھی آنے والا ہے تو پھر وقت بھی رہے گا. بالکل ٹائم نہیں ہے. دے دیں ایک موقع دے دیں. یہ صحافی ہیں یا آپ کو بعد میں بہت تنگ کریں گے. ایک ہی رکھیں. دیکھیے اس وقت وہ تو میں نے بتا دیا، وہ تو پہلے ہم طے کر چکے ہیں کہ قوم کس طرح سے بنتی ہے. ٹھیک ہے. البدر الشمس کا جہاں تک تعلق ہے، یہ جب فیصلہ ہوا ملٹری آپریشن کا تو فوج کی ضرورت تھی کہ وہ ان کو تو جیسے آخر میں نے کہا کہ قوم ساتھ نہ ہو تو لڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. نہیں کیا پتہ کس محلے میں کون پاکستان کے حق میں کون خلاف ہے. انہوں نے ریلائے کیا ان سیاسی جماعتوں کے اوپر جو شیخ مجیب الرحمن اور عوامی لیگ کے خلاف تھے. ان کے اندر پی ڈی پی بھی شامل تھی، پاکستان ڈیموکریٹک پارٹی، اس میں مسلم لیگی بھی شامل تھے، جماعت اسلامی کے لوگ بھی شامل تھے. اچھا کیونکہ جماعت اسلامی کے پاس نوجوانوں کی بہت بڑی فورس موجود تھی ان کی طلبہ تنظیم کی شکل میں، تو ان لوگوں کو انہوں نے ریکروٹ بھی کیا. یہ البدر الشمس بنائی اور اسی طرح سے اور ایک سویلین کوئی گروپ بنایا جو آئیڈینٹیفائی کرتا تھا کہ کون پاکستان مخالف ہے کون نہیں ہے، اور یہ اس میں ہوئے ملوث. لیکن اور اس کا بڑا برا پہلو یہ تھا کہ جب بنگلہ دیش آزاد ہوا تو پھر انہوں نے بدلے لیے ان لوگوں سے، اور بہت بھیانک بدلے لیے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو موقع ملے تو خود جماعت کے کچھ رہنماؤں کی تحریریں اب ایسی آنے لگی ہیں جن کے اندر وہ اس وقت کے جو جماعت کے فیصلے تھے آؤٹ رائٹ ملٹری آپریشن کو سپورٹ کرنا اور ان کے ہاتھوں استعمال ہونا، اس کے اوپر اختلافی رائے رکھتے ہیں. جماعت کے ایک رہنما تھے خرم جہاں مراد صاحب جو ان کے نائب امیر بھی بنے. ان کی کتاب آپ دیکھیے، وہ زمانے میں ڈھاکہ میں ہوتے تھے تو انہوں نے بھی دبے لفظوں میں ذرا اس پالیسی کی میرے خیال میں مخالفت کی ہے. بہت شکریہ سر. جی نہیں، کراچی یونیورسٹی میں جو صاحب پڑھاتے تھے وہ ان کے چھوٹے بھائی تھے، ڈاکٹر حسن قاسم مراد اسلامک ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں تھے. خرم مراد ان کے بڑے بھائی تھے.